السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کڑی دھوپ کا سفر۔ ناول کی رائٹر ہیں نجبہ جبی علیزئی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کیسی بے چہرہ رتیں آئیں وطن میں اب کے، پھول آنگن میں کھلے ہیں نہ چمن میں اب کے، دل اسے چاہے جسے عقل نہیں چاہتی ہے، خانہ جنگی ہے عجب ذہن و بدن میں اب کے۔ جو فیصلے محبت کے بجائے مصلحت میں کر لیے جائیں عمر بھر کا روگ لگا جاتے ہیں۔ پاپا آپ نے مما کو طلاق کیوں دی؟ جہاں آرا بیگم اس وقت بے یقینی کی آخری سیڑھی پر بیٹھی رہ گئیں جب 13 سالہ ایما نے یہ چھپتا ہوا تکلیف دہ سوال اچانک داغا۔ چائے پیتے ہوئے ان کے ہاتھ لمحے بھر کو جیسے تھر تھرا گئے۔ وہ یوں اچانک اس طرح سے ایسا سوال کر دے گی یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کسی موڑ پر کسی مقام پر یہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے پریشان ہو کر سامنے بیٹھے وقار احمد کو دیکھا جو گرے فریم کی اینک لگائے پورے نماغ سے اخبار میں گم تھے۔ ایما کے سوال نے ان کے سوبر اور وجیح چہرے پر کوئی الجھن پیدا نہیں کی تھی بلکہ وہ اسی پرسکون انداز میں ایک ہاتھ میں کپ تھامے دوسرے میں اخبار لیے مگن دکھائی دے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اخبار میں گم ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹی کے سوال پر دھیان نہ دیا ہو۔ لو بھلا حد کر دی اس کم عقل لڑکی نے۔ سوچے سمجھے بنا آخر ایسی بات اس کے ذہن میں کیسے آئی؟ انہوں نے تل ملا کر 2-4 فٹ کے فاصلے پر نیلی جینز اور پنک کرتے میں بے نیازی سے بیٹھی ایما کو گھورنا چاہا۔ وہ چنگم چباتی انہیں یکسر نظر انداز کرتی باپ کی طرف متوجہ تھی۔ بتائیں نا پاپا آخر آپ نے میری مما کو طلاق کیوں دی؟ وقار احمد کی کرسی کے بازو پر بیٹھتے ہوئے مچلتے انداز میں اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تو جہاں آرا بیگم کا حوصلہ جواب دے گیا۔ ایما یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے بے تکے سوال کر رہی ہو؟ یہ فضول بات تمہارے ذہن میں کس نے ڈالی؟ خود پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اس سے اچھا خاصا ڈپٹ دیا۔ وقار احمد نے اس دوران اخبار سے نگاہیں ہٹا کر باری باری دونوں پر ایک کچٹتی نگاہ ڈالی۔ ان نگاہوں میں کیا کچھ پنہا نہیں تھا، اس گہرائی میں جانا بہت مشکل اور ناممکن تھا۔ پلیز دادو، میں نے آپ سے نہیں پاپا سے پوچھا ہے آخر انہوں نے ہم سے تعلق کیوں توڑا؟ وہ ساتھوں میں اپنی عمر سے ایک دم بڑی لگنے لگی تھی۔ انہیں ٹوکتے ہوئے وہ ذرا بھی نہ جھجکی تھی۔ سوری بیٹا، آپ کے پاپا کو ماضی سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، لہٰذا بہتر ہوگا آپ پھر کبھی مجھ سے یہ سوال نہ کریں۔ بہت سرد و سپاٹ لہجے میں وہ ایما کا شانہ تھپک کر کوئی وضاحت کوئی تفصیل بتائے بنا وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ایما چند لمحے کھڑی ہونٹ چباتی رہی۔ جہاں آرا بیگم نے قدرے مطمئن ہو کر کنکھیوں سے اس کے جلائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ جس بات پر مٹی پڑ چکی ہو اسے دوبارہ کریدنے کا فائدہ آخر کس نے بہکایا ہے جو تم ایسے الٹے سیدھے سوال کر کے ہمیں پریشان کر رہی ہو؟ انہوں نے نرم لہجے میں اسے کھوجنا چاہا تو اس نے پلٹ کر ایک سلگتی نگاہ ان پر ڈالی۔ کسی نے نہیں بہکایا، میں اب بڑی ہو گئی ہوں دادو اور مجھے یہ سب پوچھنے کا حق ہے۔ پاپا کو بے شک ماضی سے دلچسپی نہ ہو مگر اس کا سبب پوچھ کر ہی رہوں گی، وہ غصے سے کہتی دم دم کرتی ٹی وی لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ جب باپ کی ڈانٹ پڑے گی تو سارا شوق ساری دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ خواہ مخواہ راکھ میں دبی چنگاریوں کو ہوا دینا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں مر کھپ گئی ہوگی اس کی ماں، اب یہ اچانک گڑے مردے اکھاڑنے پر تل رہی ہے۔ کہوں گی وقار سے اس کا دماغ درست کر لے، بہت سر چڑھ گئی ہے، ہمارے بے جا لاڈ پیار نے بالکل بگاڑ ڈالا ہے۔ انہیں رہ رہ کر اس کی خود سری پر طیش آ رہا تھا۔ آج تک اس نے کبھی اپنی ماں کا نام نہ لیا تھا، کبھی ذکر تک نہ کیا تھا اور آج جانے کس بدخواہ نے بہکایا ہے وہ کتنی دیر کھولتی اور سلگتی رہیں۔ پاپا آپ نے میری ماں کو طلاق کیوں دی؟ اس ایک جملے کی بازگشت نے جیسے اس کا سکھ چین چھین لیا تھا۔ خود کو بظاہر پرسکون رکھنے کے باوجود وہ بے سکون ہو گئے تھے۔ دل پر جیسے ایک بوجھ سا آ پڑا تھا۔ اپنی 13 سالہ بیٹی کے اس سوال نے گویا انہیں اپنی نگاہوں میں سوالیہ بنا دیا تھا۔ ایما کو تو انہوں نے ٹال دیا تھا مگر خود کو ابھی تک نہیں ٹال سکے تھے۔ گو کہ ایما نے پھر ایسا کوئی سوال اس دوران نہیں کیا تھا کچھ جاننے کی ابھی تک دوبارہ ضد نہیں کی تھی۔ شاید کچھ حقیقتیں آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتی ہیں جنہیں انسان چاہنے کے باوجود نہیں جھٹلا سکتا، اور یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت تھی کہ آج ایمن کی بات نے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بری طرح اپسیٹ کر ڈالا تھا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں تھا کہ ایمن جیسی لاابالی اور بے فکر لڑکی زندگی کے کسی موڑ پر ایسا چبھتا ہوا سوال کر کے ان کی بظاہر پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دے گی۔ وہ تو آج تک ان خوش گمانیوں میں گرے رہے کہ زندگی کا یہ روکھا پھیکا سفر بنا کسی انتشار کے، بنا کسی مزید تلخی کے یوں ہی کٹ جائے گا اور ایمن کی ذات میں پنہاں خوشیاں شیئر کرتے یہ سفر طے کر لیں گے۔ مگر آج کے بعد
انہیں لگ رہا تھا کہ وہ شاید مزید ایسا سفر نہیں طے کر پائیں گے۔ انہیں اپنے آپ سے اپنی بیٹی سے خوف اور انجانا ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں پھر کوئی ایسا سوال ان کے سامنے آیا تو وہ کیسے خود کو اور ایما کو مطمئن کر پائیں گے، کب تک اس آگ کی تپش سے اپنا آپ بچا پائیں گے جس کے شعلے انہیں اپنے چار سو لپکتے محسوس ہو رہے تھے، کیسے بھلا وہ اس ناکردہ جرم کا اعتراف کر پائیں گے جو ان سے سرزد بھی نہ ہوا تھا مگر جو انہیں مجرم بنا گیا تھا۔ اذیت ناک سوچیں انہیں کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ تبھی قدموں کی آہٹ ہوئی، انہوں نے پلٹ کر دیکھا، جہاں آنا بیگم دودھ کا گلاس لیے نگاہوں میں ممتا کی ٹاٹے مارتا سمندر لیے ان کی جانب آ رہی تھیں۔ سامنے پریشان حال وقار احمد کو دیکھ کر جن کی متانت بھرے چہرے پر اس وقت فکر مندی کا جال پھیلا ہوا تھا، وہ اندر سے بہت اپسیٹ اور بے چین تھے۔ بھلا ایک محبت کرنے والی ماں سے اس کے فرمانبردار بیٹے کے احساسات و جذبات کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ آئیے اماں جان، ہمیشہ کی طرح ان کے لب و لہجے میں ماں کے لیے ادب و احترام سمٹ آیا تھا۔ یہ دودھ پی لو بیٹا، میں نے سوچا خود جا کر دے آؤں، وہ کمبخت حیدر ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا، پھر مجھے تم سے ایمن کے سلسلے میں بات بھی کرنی تھی، وہ محبت بھرے لہجے میں کہتی، دودھ تپائی پر رکھ کر وہیں وقار احمد کے بیڈ پر ٹک گئی۔ کیوں ایما نے پھر کوئی بات کی ہے آپ سے؟ انہوں نے قدرے ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، اب تو خیر وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی ہے، البتہ شام کی چائے پر جو اس نے الٹی سیدھی ہانکی ہے یہ مجھے کچھ اچھی نہیں لگی۔ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے، آج تک تو کبھی ذکر تک نہ کیا، پھر کیسے یہ اچانک خیال آ گیا؟ کہیں تم سے تو کبھی اس موضوع پر پہلے بات نہیں ہوئی؟ انہوں نے لہجے میں تفکر سموتے ہوئے ٹٹولتی نگاہیں وقار احمد کے چہرے پر جمائیں۔ ارے نہیں اماں جان، میں بھلا ایسے ٹاپک پر اس سے کیا بات کروں گا؟ میں تو خود نہیں چاہوں گا کہ ایسا کوئی رشتہ، کوئی ایسا تعلق اس کی زندگی میں اذیت لائے، پھر جو باب بند ہو چکا ہے اسے دوبارہ کھولنے کا فائدہ؟ بیٹے کے ٹھوس جواب نے ان کے اندر کے سارے وہمیں جیسے مٹا دیے۔ اچھی بات ہے وقار احمد، میں بھی نہیں چاہتی کہ جس ماضی پر مٹی ڈالی جا چکی ہو اسے دوبارہ کریدا جائے۔ ایما تو ابھی بچی ہے، اسے اتنا شعور اور عقل کہاں کہ برے بھلے میں تمیز کر سکے۔ تم ذرا اس معاملے میں سخت رویہ رکھو، ڈانٹ ڈپٹ کر دو تو پھر ایسی بات نہیں کرے گی، میں بھی سمجھا دوں گی، انہوں نے اٹھتے ہوئے تاکید کی۔ وہ جانے کہاں گم تھے، صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ بے فکر رہیں اماں جان، میں کوشش کروں گا ایما سے پھر ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جو آپ کو بے سکون کر دے۔ وقار احمد کی خوابگاہ سے نکلتے نکلتے انہوں نے ان کی آواز سنی تو ان کا ممتا بھرا دل جیسے سرشار ہو گیا۔ میرے بیٹے کو آج بھی صرف میری فکر ہے، اپنی بوڑھی ماں کے جذبات و احساسات کی پرواہ ہے۔ بھلا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ایسی خوش قسمت عورت ہو سکتی ہے جس کے بیٹے کا گھر اور دل اجڑ جائے، جس کی زندگی خوشیوں اور سکون سے خالی ہو، مگر وہ پھر بھی اپنی ماں کی محبت کا دم بھرے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھے، اس کی خاطر زندگی کی ہر مسرت، ہر سکھ سے بیزار ہو جائے۔ مجھے اپنے آپ پر رشک سا آنے لگا، ایسی اولاد قسمت والوں کو ملتی ہے۔ آپ اتنی اکیلی، اتنی تنہا کیوں رہتی ہو بیٹا؟ وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تو اچانک ایک مانوس سا مہربان چہرہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ بے ریا لہجے والا پرخلوص چہرہ پچھلے ایک ماہ سے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ گھر میں، اسکول میں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سائے کی مانند ہر جگہ اس کے سنگ سنگ رہتا، حالانکہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ناتا بھی نہ تھا۔ مسز بلال اس کی ٹیچر تھیں اور ایمن ان کی شاگرد۔ استاد شاگرد والا تعلق تھا۔ وہ ایمن کو اس وقت بھی بہت اچھی، بہت اپنی اپنی سی لگی تھیں۔ جب ایک ماہ پہلے انگلش کی ٹیچر کا چارج لے کر وہ مسز بلال حسن کے نام سے ان کی کلاس میں داخل ہوئی تھیں، انتہائی باوقار، دلکش نقوش کے حامل، نرم اور دھیمے لہجے میں بڑے مؤثر انداز میں پڑھاتے ہوئے، ہر لفظ وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے، وہ ایمن کو اس پل اپنی تمام کلاس ٹیچرز سے ممتاز اور منفرد لگی تھیں، اور اسی وقت ایمن نے انہیں اپنی فیورٹ ٹیچر کا خطاب دے ڈالا تھا۔ پیریڈ ختم ہونے کے بعد اس نے اپنی فرینڈز کے سامنے بھی مسز بلال حسن کی ڈھیروں تعریفیں کی تھیں، اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے اس کی یہ پسندیدگی جیسے جنون میں بدلتی چلی گئی۔ یوں تو وہ سب لڑکیوں کو اچھی لگی تھی، مگر ایمن کی بات اور تھی۔ وہ نہ صرف اس کی فیورٹ ٹیچر تھیں بلکہ ایمن ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کا دیا ہوم ورک بھی پوری لگن سے مکمل کرتی اور کلاس میں بھی پورے دھیان کے ساتھ ان کا لیکچر سنتی۔ جو سوال وہ کرتی، ایمن ہی سب سے بڑھ کر اس کا جواب دینے میں آگے ہوتی۔ جانے وہ کیوں ان کی سیر انگیز شخصیت سے اتنی متاثر ہو گئی تھی، حالانکہ مزاجاً وہ مختلف تھی۔ گھر میں جتنی چلبلی، لاؤبالی اور لاپرواہ سی رہتی، اسکول میں اتنی الگ تھلگ اور قدرے چپ چپ سی دکھائی دیتی۔ کلاس میں بھی بس ایک ہی دوست سمن تھی جس کا گھر اس کے ساتھ ہی تھا، اور چونکہ دونوں ایک ہی اسکول وین سے آتی جاتی تھیں تو اس لیے آپس میں دوستی کا رشتہ بھی بن گیا تھا۔ پھر سمن اس کے مزاج اور عادات کو بخوبی سمجھتی تھی۔ دونوں شہر کے ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول میں 8ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ آپس میں گھریلو مراسم بھی تھے، ایک دوسرے کے گھر اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سمن سے اس کے گھر کے حالات، گھر کا ماحول، پاپا کی بے لوث چاہتیں اور لاڈ و پیار، دادوں کی بھرپور توجہ اور شفقتیں،
کچھ بھی تو اس سے پوشیدہ نہ تھا۔ شاید اس لیے وہ ایمن کی زندگی پر رشک کرتی تھی۔ خود اس کے اپنے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں جن سے اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور جب وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے خفا ہوتی تو دادو اور ایمن کے پاس آ جاتی اور خوب دل کی بھڑاس نکالتی۔ اسے ایما کی دادو ایک آئیڈیل بزرگ لگتی تھی جنہیں اپنی پوتی اور بیٹے سے والہانہ پیار تھا۔ اس کی اپنی دادی حیات نہ تھی۔ جہاں آرا بیگم بھی اسے ایمن کی طرح چاہتی تھی، وہ یہاں خوش رہتی اور ایما کو اس کے گھر اس کے بہن بھائیوں کے درمیان رہ کر مزہ آتا۔ اب جب سے نئی میڈم مسز بلال حسن آئی تھیں تب سے اس کی سوچوں اور خیالات کا تمام تر دائرہ بس ان کی ذات کے گرد ہی گھومتا رہا۔ وہ ہر وقت ان کے سائے، ان کے وجود کو، ان کی باتیں کرنے اور پڑھانے کے دلکش انداز کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی۔ اس کا دل چاہتا پاپا اور دادو سے بھی بس انہی کی باتیں کیا کرے، زیادہ تو نہیں۔ البتہ ایک 2 بار اس نے اپنے طور پر ان کا ذوق و شوق سے ذکر ضرور کیا تھا۔ وقار احمد تو خوش ہو گئے کہ ان کی بیٹی کو کوئی آئیڈیل ٹیچر ملی ہے۔ البتہ دادو نے کوئی خاص دلچسپی نہ لی، جس کی وجہ سے ایما نے پھر ان کے سامنے کبھی اپنی آئیڈیل ٹیچر کا ذکر نہ کیا، اور شاید میڈم کو بھی اس کے خیالات، اس کے انجانی سوچوں اور احساسات کی خبر ہو گئی تھی، یا انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ چپ چپ سی کھوئی کھوئی آنکھوں والی پیاری سی لڑکی نہ صرف ان کی توجہ چاہتی ہے بلکہ کسی جذبے کے تحت انہیں پسند بھی کرتی ہے۔ وہ کلاس ٹیچر ہونے کے ناطے کلاس میں تمام بچیوں کو برابر اہمیت دیتی تھی، ایک جیسا پڑھاتی، ایک جیسا سنتی۔ کسی کو ڈانٹنے کی نوبت آتی تو مزاج کے خلاف ڈانٹ بھی دیتی، مگر یہ لڑکی ایمن تو ایسی کوئی نوبت، کسی شکایت کا موقع آنے ہی نہ دیتی۔ شاید اپنی خوبیوں کی بنا پر وہ مسز بلال حسن کو اچھی لگنے لگی تھی کہ یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، کلاس میں جو بچہ ذہین و لائق ہو، ٹیچر کو کبھی شکایت کا موقع نہ دے، ہر کام وقت پر کرے، وہ خود بخود اس کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ وہ بھی ایمن کی ان خوبیوں سے متاثر ہو کر کچھ زیادہ توجہ دینے لگی تھیں۔ مائی گاڈ ایما، میڈم کی خوشنودی کے لیے کیسی خوشامد کرتی ہو، گھر میں کبھی دادو کے ساتھ یہ کام کیے ہیں؟ سمن اسے چھیڑتی۔ تم کیوں جیلس ہوتی ہو؟ میڈم اتنی اچھی، اتنی باوقار اور پیاری ہیں کہ میرا دل خود بخود ان کی ہر بات ماننے کو چاہتا ہے۔ دادو تو خود ہی مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتی، وہ ماتھے پر کوئی بل لائے بنا سکون سے کہتی۔ واہ، میں کیوں جلوں گی؟ پتہ ہے لڑکیاں کہتی ہیں ایمن نمبر بنانے کے لیے بڑھ بڑھ کر میڈم کے کام کرتی ہے، ورنہ تو کلاس میں کسی کو منہ تک نہیں لگاتی۔ سمن لڑکیوں کے خیالات اس تک پہنچاتی۔ دفع کرو، لڑکیاں تو فضول بولتی ہیں، وہ ٹال جاتی۔ ویسے ایمی، یہ بتاؤ، ٹیچرز تو سبھی اچھی ہیں، آخر تمہیں مسز بلال حسن سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ سمن جلا کر دل کی بات زبان پر لے آتی تو ایما کا چہرہ تفاخر سے تن جاتا۔ وہ سب سے منفرد ہیں سمن، اس لیے مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ پتہ ہے میرا دل چاہتا ہے اسکول آف ہونے کے بعد میں گھر بھی جاؤں تو میڈم میرے ساتھ ہوں، ہر پل ہر جگہ میرے پاس ہوں، مگر ایسا ناممکن ہے۔ میں ان سے اپنی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر سکتی کہ ان کا اپنا گھر اور بچے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے بچے مجھ سے زیادہ پیارے ہوں۔ وہ آنکھیں موندے جذب کے عالم میں عجیب سی محرومی کے ساتھ کہتی تو سمن کو اس پر غصے کے ساتھ ترس بھی آنے لگتا۔ اس کا گرویدہ پن، یہ لگاوٹ اور انس اب جیسے دیوانگی کا روپ دھار رہا تھا۔ وہ کلاس روم میں پڑھا رہی ہوتی تو ایمن ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ تھامے ٹک ٹک باندھے انہیں تکتی رہتی۔ پاگل مت بنو، میڈم کیا سوچیں گی؟ سمن اسے گور کر ٹوکتی تو وہ سنبھل جاتی۔ وہ بھی کیا کرتی، اسے تو خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اس کی وابستگی اور لگاؤ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور آج جب سمن کی غیر موجودگی میں وہ فری پیریڈ میں کلاس روم سے باہر جانے کی بجائے وہیں چپ چاپ بیٹھی اپنے اکیلے پن سے الجھ رہی تھی۔ اسٹاف روم کی طرف جاتی مسز بلال حسن اس کی کلاس روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایما کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ لڑکیاں باہر لان میں گھوم پھر رہی تھیں یا خوش گپیوں میں مصروف تھیں، اور یہ بچی اتنی اکیلی، اتنی تنہا۔ وہ کچھ سوچ کر چند لمحے شیشوں کے پار کھڑے رہنے کے بعد کلاس روم میں چلی آئیں۔ میڈم آپ؟ ایما انہیں اچانک روبرو دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اتنی اکیلی اور تنہا تنہا کیوں رہتی ہو بیٹا؟ مسز بلال حسن کے اس اچانک اور غیر متوقع سوال نے پل بھر کو اسے گم اور مضطرب کر ڈالا۔ میں نے اکثر آپ کو چپ چپ اور اکیلا دیکھا ہے، کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ مجھے اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں تو مجھ سے شیئرز کر سکتی ہیں، اچھی لڑکی۔ انہوں نے ساتھ والی کرسی سنبھالی اور اس کے ہاتھ نرمی سے تھام لیے۔ ان کے اس قدر توجہ اور خیال رکھنے پر پہلے تو وہ نروس سی ہو گئی، بھلا کب اور کس نے آج تک اس کے اس روپ کو کھوجنے کی کوشش کی تھی؟ نو میڈم، ایسا کوئی پرابلم نہیں، میں اسکول میں ایسے ہی رہتی ہوں۔ ایما نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ اور آپ گھر میں کیسے رہتی ہو؟ مسز بلال حسن نے بغور اسے دیکھا جو واقعی اپنا آپ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں دادو اور پاپا کی وجہ سے خوب ہنستی کھیلتی رہتی ہوں۔ پاپا تو مجھے بالکل اداس نہیں دیکھ سکتے، وہ چاہتے ہیں مجھے۔ وہ ان کی محویت اور توجہ پا کر اپنے بارے میں بے تکلفی سے بتانے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور مما کیا چاہتی ہیں؟ وہ یقیناً آپ کو ایک آئیڈیل اور اچھی لڑکی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں گی، ہے نا؟ انہوں نے وثوق سے پوچھتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ ماں کے ذکر پر کچھ چپ سی ہو گئی۔ کیا کہتی کہ اس نے تو ماں کا سایہ تک نہیں دیکھا، وہ تو ان کے لمس سے، ان کی خوشبو تک سے محروم تھی۔ کیوں بھائی، کیا مما سے کوئی ناراضگی ہے ایمن؟ انہوں نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر کریدا۔ میری مما یہاں نہیں رہتی میڈم، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں، اس نے اٹکتے ہوئے قدرے افسردگی سے بتایا۔
اوہ ویری سیڈ، شاید اسی لیے آپ اتنی چپ اور اداس رہتی ہیں۔ انہیں واقعی دکھ ہوا تھا، شاید اسی لیے وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ نہیں میڈم، میں نے سمن کے علاوہ صرف آپ کو آج بتایا ہے کہ میری ماں طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ پاپا کہتے ہیں یہ حقیقت اپنی کلاس فیلوز کو مت بتانا، ورنہ سب تمہاری انسلٹ کریں گے اور مذاق اڑائیں گے۔ اس کی باتیں بڑی تکلیف دہ تھیں۔ مسز بلال حسن کی آنکھیں انجانے میں نم ہونے لگیں۔ میرے خدا، یہ ماں باپ گھر توڑتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اولاد بھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ایمن، پھر آپ کے پاپا نے دوسری شادی کی؟ انہیں اس چھوٹی سی لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ نو میڈم، پاپا کو شادی سے سخت نفرت ہے، حالانکہ دادوں نے بہت اصرار کیا ہے، مگر پاپا کہتے ہیں جب انسان اندر سے مر جائے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ 13 سالہ ایمن اتنی گہری اور فلسفیانہ قسم کی باتیں بھی کر سکتی ہے، وہ حیران سی ہو گئیں۔ ویسے میڈم، مجھے اپنی ماما بالکل یاد نہیں آتی۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرائی۔ کیوں بیٹا؟ وہی پاپا جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، دادوں بھی خیال رکھتی ہیں، وہ تو گھر میں ماما کا ذکر اور نام تک لینا اچھا نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی میں اور پاپا پریشان ہوں۔ ایمن کسی مخلص دوست کی طرح انہیں اپنا سمجھتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ واہ، آپ کی دادو تو واقعی بڑی سمجھدار خاتون ہیں۔ ایمن، آپ نے کبھی اپنے پاپا سے پوچھا ہے کہ انہوں نے آپ کی ماں کو طلاق کیوں دی؟ ذہن میں کلبلاتا سوال بالآخر مسز بلال حسن کی زبان پر آ ہی گیا۔ یقیناً قصور اس کی ماما کا ہوگا جو گھر میں اس کے ذکر تک سے گریز کیا جاتا ہے۔ جانے کس کمائش کی عورت ہوگی۔ نہیں، مجھے پاپا سے پوچھتے ڈر لگتا ہے وہ خفا نہ ہو جائیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے بیٹا، میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، آپ کے بارے میں یہ سب جان کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے۔ ویسے آپ کے پاپا کا نام کیا ہے ایمن؟ وہ پرس اٹھا کر سرسری انداز میں سوال کرتی ہوئی جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھی۔ میڈم، میرے پاپا کو وقار احمد کہتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والی ایمن کی آواز نے سورہ اسرافیل کی طرح ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ پلٹ کر نہ دیکھنے کی سکت لیے باہر نکل آئیں، اور ایمن تب سے اب تک اس کے مشفقانہ رویے کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس نے آج تک وقار احمد سے یہ سوال کبھی نہیں کیا تھا، مگر مسز بلال حسن کے احساس دلانے پر وہ ان سے پوچھنے پر مجبور ہو گئی کہ پاپا نے اس کی ماں کو طلاق کیوں دی۔ گو کہ وقار احمد اسے مطمئن نہیں کر سکے تھے، مگر دادوں نے نہ صرف اسے ٹوکا تھا بلکہ ایمن نے ان کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات بھی محسوس کر لیے تھے۔ میڈم نے پوچھا تھا، آپ اتنی اکیلی اتنی تنہا کیوں رہتی ہو بیٹا؟ اب وہ اس سوال کا جواب بہرحال جاننا چاہتی تھی، دادوں سے، پاپا سے۔ یقیناً وہ دونوں ہی اس کا سبب جانتے ہوں گے۔ وہ واقعی اندر سے اکیلی اور تنہا تھی۔ دادوں اور پاپا کی بھرپور توجہ اور بے تحاشا محبتوں کے باوجود ایک مہربان شفیق وجود کی کمی بہرحال اس کے دل و روح نے چپکے ہر قدم پر، ہر پل، ہر لمحہ محسوس کی تھی۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ اس کی ماں نے خود اسے اور پاپا سے زیادتی کی تھی۔ اتنے اچھے شوہر اور اتنی اچھی چھوٹی سی پھول جیسی بچی کو بقول دادوں کے چھوڑ کے جانے کی کیا تک تھی؟ یقیناً انہیں اپنی ذات کی خوشیاں عزیز ہوں گی، تبھی تو ہم دونوں کا خیال نہ رہا۔ اتنی کم عمری میں یہ شکوہ ہر پل اس کے سنگ رہا، کبھی کسی سے اس نے اپنے اندر کا دکھ بانٹنے کی کوشش نہ کی۔ گھر میں تو اداس یا افسردہ رہنے پر پابندی تھی، پاپا اور دادوں کی خوشنودی کے لیے اسے ہر پل مسکرانا اور کھلکھلانا پڑتا تھا، مگر جب تنہائی ساتھ ہوتی تو اندر کا دکھ اس کی روح اور وجود پر حاوی ہو جاتا، اور پھر وہ الگ تھلگ رہنے پر مجبور ہو جاتی، جسے محسوس کر کے میڈم نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا، اور اب اس کا جواب جاننے کا ایمن نے دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ بلال حسن کی عادت تھی، وہ کم گوئی کے باعث ربیہ کے معاملات میں بہت کم مداخلت کرتے تھے۔ وہ اگر خود ہی اپنی کوئی پریشانی، کوئی پرابلم شیئر کرتی تو وہ توجہ سے سن لیتے، اور اگر مشورہ دینا ہوتا تو وہ بھی دے دیتے، ورنہ بالکل تنگ نہ کرتے۔ مگر اب وہ پچھلے 2 دنوں سے محسوس کر رہے تھے کہ ربیہ پریشان اور ڈسٹرب ہونے کے باوجود کچھ خائف سی ہے، مگر انہیں کچھ بتا نہیں پا رہی ہیں، تو انہوں نے سوچ لیا کہ اپنے مزاج کے برعکس خود ہی اس کا سبب پوچھ لیں گے۔ کیا بات ہے ربیہ، تم کچھ پریشان اور اپسیٹ لگ رہی ہو؟ اینی پرابلم مائی ڈیئر؟ اس رات سونے سے پہلے انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر بلال حسن نے خود ہی بڑی محبت سے پوچھ ڈالا، تو ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کی رنگت متغیر سی ہو گئی۔ خوف کی ایک انجانی لہر نے دل کی دھڑکنوں کو متزلزل سا کر دیا۔ نو بلال، ایسی کوئی پرابلم نہیں۔ اگلے لمحے انہوں نے جیسے خود کو خوف کے اثار سے نکال کر مضبوط کیا۔ بلال حسن نے ایک گہری نگاہ ان کے الجھے چہرے پر ڈالی، پھر دھیمے سے گویا ہوئے۔ ربیہ، میرا خیال ہے ان گزرے ماہ سالوں میں ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب تو آ چکے ہیں کہ اپنے دکھ سکھ شیئر کر سکیں۔ مجھے یقین ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہے جسے تم مجھ سے اپنے آپ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ بلال حسن نے انگلی سے ان کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر ان کی آنکھوں میں جھانکا، تو وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئیں، پھر جیسے تھک ہار کر ان کے جانب پر سر رکھے سسک پڑیں۔ بلال، میں برسوں اس خوف میں مبتلا رہی کہ ایمن میرے بغیر کیسے جیے گی۔ مجھے اس کی جدائی نے ہمیشہ ایک انجانے درد کے آثار میں گھیرے رکھا، اور اب میں نے دیکھا ہے وہ جی تو رہی ہے، مگر ان کا ادھورا جملہ آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ الفاظ لبوں پر آ کر جیسے تم توڑنے لگے۔ ہاں بتاؤ مجھے، اب وہ کیسی ہے؟ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ کس حال میں ہے وہ؟ بلال حسن جیسے پرخلوص انسان ان کی پریشانی کا سبب اور جواز جان کر خود بھی بے چین سے ہو گئے۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے بلال، اس کے گھر والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ماں کے بنا جی لے گی۔ میں مانتی ہوں وہ جی رہی ہے، مگر یہ بھی سچ
کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا پیار پانے کے باوجود وہ تنہائی کی جان لیوا آگ میں جل رہی ہے۔ اس کے ارد گرد محبتوں کا وسیع سمندر ہے، مگر وہ پھر بھی پیاسی ہے۔ شاید کسی ایک رشتے سے محروم رہنے والے دنیا کے سارے بچے ایسے ہی ادھورے اور تشنا ہوتے ہیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بڑے دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ بلال خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ ربیہ کے کرب سے، ان کے درد سے بخوبی واقف تھے، کچھ بھی تو ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ تم نے اس پر ظاہر کیا ہے ربیہ کہ تمہارا اور اس کا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کھوجتی نگاہیں ان کے بھیگے چہرے پر جمائی۔ نہیں بلال، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی اور نہ شاید کر سکوں گی، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اس کے لمس کو، اس کے وجود کی مہک کو میں دور سے محسوس کر کے اپنے اندر کی تشنگی مٹا لوں گی۔ اگر میں نے ایسا کوئی انکشاف کر دیا تو پھر اس کا اسکول آنا بند ہو جائے گا۔ مجھے یہ فاصلے، یہ دوریاں قبول ہیں بلال، مگر اب اس کا نظروں سے اوجھل ہو جانا منظور نہیں۔ ربیہ حسن کے آنسو بڑی روانی سے ان کا بازو بھگو رہے تھے، جن کی بے لوث محبتوں نے انہیں درد کے صحرا میں جلنے اور مزید بھٹکنے سے بچایا تھا، جو واقعی ان کی چھپر چھاؤں تھے۔ تم دیکھ لینا سمن، میں اپنی ضد نہیں چھوڑوں گی، پاپا سے پوچھ کر رہوں گی انہوں نے میری ماں کو طلاق کیوں دی۔ دونوں ہوم ورک سے فارغ ہو کر اب گھر کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی باتوں میں مگن تھیں۔ پتہ نہیں کیوں آج کل دن رات وہ اس بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس وقت بھی سمن کی بات کے جواب میں وہی ذکر چھیڑے ہوئی تھی۔ جب ٹائی کے ناٹ درست کرتے وقار احمد گیلری کا بیرونی دروازہ کھول کر اپنی دھن میں باہر نکلے۔ ویسے انکل کیا کہتے ہیں؟ تم نے پہلے تو پوچھا تھا، سمن نے گریدا بلکہ پوری دلچسپی سے پوچھا۔ وقار دبے پاؤں قدرے فاصلے پر ان دونوں کی پشت کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ پاپا کو تو اس ٹاپک سے دلچسپی ہی نہیں ہے، لگتا ہے ماما کا سارا قصور تھا، وہ ضرور جھگڑالو ہوں گی، تبھی تو پاپا ان کے ذکر سے بھی چڑھتے ہیں۔ البتہ دادو نے مجھے خوب ڈانٹا تھا، وہ کہتی ہیں چھوٹے بچے ایسی فضول باتیں نہیں کرتے۔ اس نے جوشیلے انداز میں منہ بناتے ہوئے سمن کو آگاہ کیا۔ ہاں یہ تو خیر میری ماما بھی کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو بڑوں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، تم بھی بس رہنے دو۔ دوست ہونے کے ناطے اس نے ایمن کو اس کے ارادے سے گویا باز رکھنا چاہا۔ امپاسبل سمن، میں اب بچی نہیں ہوں، 2 ماہ بعد ایگزام ہوں گے اور میں 9th میں چلی جاؤں گی، میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ اس نے چمک کر سمن کی بات کو جھٹلانا چاہا۔ سوچ لو کہیں انکل برا نہ مان جائیں۔ ویسے ایمان تم نے اپنی مما کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، وہ کیسی تھیں؟ تمہیں یاد آتی ہیں ان کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ کریت کریت کر پوچھ رہی تھی، عام بچوں کی طرح۔ اس کے لہجے میں تجسس تھا، کھوج تھی۔ ایما کا چہرہ اتر سا گیا۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں سمن، بہت مس کرتی ہوں انہیں۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، مجھے ان کی صورت یاد نہیں، مگر میں سوچتی ہوں کیا ساری دنیا کی مائیں میری مما جیسی ظالم اور بے رحم ہوتی ہیں، جو اپنے چھوٹے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ جانتی ہو میری دادو کہتی ہیں مما بہت بری عورت تھیں، تبھی تو ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا، لب و لہجے میں ماں کے لیے بھرپور نفرت اور بیزاری امڑ آئی تھی۔ وقار احمد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا۔ کیوں کہا تم نے یہ سب ہرمن نصیب عورت، اور کیوں ایسا ہونے دیا تم نے وقار احمد؟ دل مضطرب کے اندر سے جیسے ملامت آمیز صدا ابھری تھی۔ ایما، وہ بیٹی کو پکارے بنا نہ رہ سکے۔ پاپا آپ، وہ کپ کپاتے لہجے پر قابو پاتی ان کی آواز سن کر سرحد سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمن نے بھی اس کی تقلید کی۔ ایما میری جان، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جن رشتوں سے ہمارے تعلق ٹوٹ چکے ہوں انہیں ہم اور آپ دل و ذہن سے بھلا دیں؟ ان کے گمبھیر اور برفیلے لہجے میں جیسے صدیوں کی تھکن پنہا تھی۔ پاپا پلیز۔ ایما نے سر اٹھا کر احتجاجاً انہیں دیکھنا چاہا تو ان کے صبر اور سنجیدہ چہرے پر پھیلی نمایاں سرخی اسے اندر تک لرزا گئی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، اب آپ بڑی ہو رہی ہیں اور آپ انہیں یعنی اپنی ماں کو مس بھی کرتی ہوں گی، مگر یہ ضروری بھی نہیں کہ بچوں کو ہر وہ بات بتائی جائے جو ان کے والدین کے درمیان ناچاکی کا سبب بنی ہو اور جسے وہ خود بتانا پسند نہ کریں۔ وہ ایک دم ہی بے حد تلخ سے ہو گئے تھے۔ سمن ڈر سی گئی۔ مگر میں یہ جاننا چاہوں گی پاپا کہ میری ماں واقعی بہت بری عورت تھیں؟ اس نے اچانک یہ عجیب سا وار کیا تھا جس سے وقار احمد کی دل و روح زخم زخم ہونے لگی۔ شٹ اپ ایمن، آپ کچھ زیادہ ہی خود سر ہو گئی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اسے سلگتے انداز میں ڈپٹ کر پورچ کی جانب بڑھ گئے۔ ایمن نے غصے اور جلاہٹ کا اظہار جواب میں قریب پڑے گملے پر اتارا جسے اس نے ٹھوکر مار کر سیڑھیوں سے نیچے لٹکا دیا تھا۔ ربیہ حسن پورے 1 ہفتے بعد اسکول آئی تھیں۔ سارے اسٹاف کو وہ بہت کمزور اور لاغر سی دکھائی دی تھیں۔ اصل میں یہ پورا ہفتہ انہوں نے بخار میں گزارا تھا۔ وہ بہت اپسیٹ اور ذہنی طور پر ڈسٹرب رہی تھیں۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے انہیں کافی دن لگ گئے تھے۔ اسکول میں قدم رکھتے ان کی متلاشی نگاہیں بے قراری سے اس معصوم چہرے کو تلاش کرتی رہیں جسے اپنا کہنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہ تھا۔ آج 8ویں کلاس کا ان کے پاس پیریڈ بھی نہ تھا جو وہ نگاہوں کی تشنگی مٹا لیتیں۔
السلام علیکم میڈم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مس فائزہ نے بتایا تھا آپ بیمار رہی ہیں۔ بریک میں وہ کرسی کی بیک پر سر ڈالے آنکھیں موندے قدرے تھکی تھکی سی پڑی تھیں جب اچانک اس کی مانوس اور بے چین آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے میری طبیعت تو اب بہتر ہے، آپ کیسی ہو بیٹا؟ سفید یونیفارم میں اجڑا اجڑا چہرہ اور سیاہ آنکھوں میں خلوص اور محبت کی چمک لیے ان بے رحم سماعتوں میں ربیہ حسن کو وہ اپنے لیے بہت بڑی آزمائش لگی۔ آئی ایم فائن، بس مجھے آپ کی بہت فکر تھی میڈم، آپ اتنی کمزور ہو گئی ہیں، کیا بہت بیمار تھیں؟ اس کے لہجے میں تشویش اور فکر مندی سمٹ آئی تھی۔ ہاں بس کچھ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ تمہاری محبت ہے بیٹا کہ ایک اسکول ٹیچر کو آپ نے یاد رکھا۔ جانتی ہو گڈ گرل، ان 6-7 دنوں میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا تھا۔ میرے اپنے بچے نہیں ہیں، میرا دل چاہتا تھا آپ کو گھر بلوا کر خوب تیمارداری کراؤں، آخر ٹیچر ہونے کے ناطے اتنا حق تو بنتا تھا۔ پھر آپ تو اس میڈم سے ویسے ہی پیار کرتی ہیں نا؟ ان کی حیثیت بھرے لہجے میں عجیب سی تشنگی اور حسرت تھی۔ وہ اس پل جان بوجھ کر بات کو تل دے رہی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر ان کے پاس ٹھہری رہے۔ ریلی میڈم، میں واقعی آپ کو اچھی لگتی ہوں، آپ مجھے بے شک بلوا لیتی، میں خوب آپ کی تیمارداری کرتی، آپ کا خیال رکھتی۔ پتہ ہے جب دادو اور پاپا بیمار پڑتے ہیں تو میں ہی ان دونوں کا خیال رکھتی ہوں۔ ایمن ان کی اس توجہ اور مہربانی پر کھلسی اٹھی تھی۔ ربیہ حسن کا دل چاہ رہا تھا سارے فاصلے ساری دوریاں مٹا کر اسے بازوؤں میں چھپا لیں اور اسے اتنا پیار کریں کہ ان کی ممتا کی ساری پیاس بجھ جائے۔ دل ہمک رہا تھا اور وہ خود پر ضبط کے پہرے لگائی ہوئی تھیں۔ بھئی واقعی آپ جیسی بیٹی تو اللہ میاں سب کو دے۔ ان کی توصیفی نگاہوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میڈم، میں نے وہ والی بات پاپا سے پوچھی تھی، وہ ہولے سے گویا ہوئی۔ پھر ان کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ پاپا اور دادو بہت خفا ہوئے۔ پاپا تو کہتے ہیں جن رشتوں سے ہمارے تعلق ٹوٹ جائیں انہیں یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ اصل میں میری ماما بہت بری تھیں، انہوں نے شاید میرے پاپا کو بہت دکھ دیے تھے، جبھی تو وہ اس ذکر سے چڑھتے ہیں۔ تعصب بھرے انداز میں ایمن نے قیاس آرائی کی۔ ربیہ جان گئی وہ ماں سے خاصی حد تک بدگمان ہو چکی تھی اور اس معصوم بچی کو یہ زہر جس نے پلایا تھا اسے بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ایسا نہیں کہتے ایمن، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ جو آپ کی ماما کے متعلق آپ کو بتایا جاتا ہو بالکل غلط ہو۔ بعض حقیقتیں بچوں کے سامنے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بھی ان سے چھپائی جاتی ہیں۔ کیا پتہ آپ کی ماما اتنی بری نہ ہو بیٹا جتنا انہیں بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ انہوں نے زہر خان لہجے میں اس کی بدگمانی دور کرنی چاہیے۔ ایما جلدی آؤ، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ سمن نے باہر سے اسے پکارا، شاید بریک ختم ہو چکی تھی۔ میں اب چلوں گی میڈم، آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ ویسے آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہو سکتا ہے میری ماما اتنی بری نہ ہو جتنا مجھے بتایا گیا ہے۔ کاش وہ مجھے ایک بار مل جائیں۔ وہ افسردگی سے ان کی باتوں کی تائید کرتی اسٹاف روم سے باہر جا چکی تھی۔ ایمن میری گڑیا، وہ اگر تمہیں مل بھی جائے تو تم کیا کر سکو گی؟ کیسے ان فاصلوں کو، ان دوریوں کو پاٹ سکو گی جو تمہارا مقدر بنا دیے گئے ہیں؟ ان کا بے کل دل جیسے رو اٹھا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے وقار احمد، بیکار کی گھر میں ٹینشن اور نحوست پھیلا رکھی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے گھر میں ہونے والی اس بدمزگی نے آخر کار جہاں آرا بیگم کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ ایمن نے ایک ہی جملے کی رٹ لگا رکھی ہے، میری ماں کو طلاق کیوں دی؟ لو بھلا ہم سے پوچھتی ہے، ارے وہ اسی قابل ہوگی تبھی تو میرے بیٹے نے اسے چھوڑا، ورنہ اپنا ہنستا بستا گھر کون اجاڑتا ہے؟ انہوں نے نخوت بھرے انداز میں سوچتے ہوئے باپ سے تکرار کرتی ایمن کو گھورا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے دادو، آج پاپا کو بتانا ہوگا میری ماما اس گھر سے کیوں گئی، کیسی تھی وہ، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ہم سے تعلق توڑا۔ اس نے بنا کسی لحاظ کے ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر چھائی سرکشی جہاں آرا بیگم کو کسی انجانے طوفان کا پتہ دے رہی تھی، جانے کس نے اسے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ وہ یوں ضد اور خودسری پر اتر آئی تھی۔ ایما، بڑوں سے اس انداز اور لہجے میں بات نہیں کرتے۔ وقار احمد نے اسے سرزنش کی، مگر جہاں آرا بیگم کے تو جیسے پورے وجود میں بارود سا بھر گیا۔ یہ بالشت بھر کی چھوکری اور اس کی یہ جرأت، ساری عمر میرے سامنے سر نہ اٹھا کر بات کرنے والی یہ بچی آج اس انجانی عورت کے لیے مجھ سے الجھ رہی تھی جس کی صورت تک سے یہ ناشنا تھی۔ ایمن، تم خاموش نہیں رہ سکتی، ہمارے بیجا لاڈ پیار نے تمہیں بالکل بگاڑ دیا ہے۔ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی تمہیں۔ جب تمہارے پاپا نے ایک بار بتا دیا ہے کہ انہیں ٹوٹے رشتوں اور تعلق سے کوئی سروکار نہیں، پھر کیوں تم بار بار پریشان کرتی ہو؟ جہاں آرا بیگم نے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اسے لتاڑا۔ فار گاڈ سیک دادو، یہ میرا اور پاپا کا پرسنل پرابلم ہے، جب تک پاپا مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں خاموش نہیں رہوں گی۔ مجھے اس ناچاکی کا علم ہونا چاہیے دادو جو میری ماما اور پاپا کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ بنا کسی لحاظ اور جھجک کے ایک ایک بات پر زور دے کر بول رہی تھی۔ وقار احمد، اس لڑکی کی زبان کو لگام دو، بہت خودسر ہو رہی ہے، بتا دو اسے کہ اس کمینی عورت کے کیا کرتوت تھے، کتنے دکھ دیے تھے، کتنا ہمیں رلایا اور ستایا تھا، کیسے تمہاری اور اس گھر کی خوشیاں جیرن کیے رکھیں جس کی بنا پر اسے طلاق دی۔ ارے وہ بدکماش عورت تیری ماں کہلانے کے لائق کب تھی، کیسے کیسے گل کھلائے اس نے۔
10 برس بعد جہاں آرا بیگم کی زبان کھلی تو پھر کھلتی چلی گئی۔ ان کے لہجے میں اتنی نفرت اور صفاقی سمٹ آئی تھی کہ اپنے آپ پر قابو پانے کا سارا اختیار انہوں نے کھو دیا۔ اپنی پرانی جون میں آنے میں بس چند ساعتیں ہی تو لگی تھیں۔ ان کا یہ روپ، یہ لہجہ ایمن کے ساتھ ساتھ وقار احمد کو بھی پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ خدا کے لیے اماں جان چپ ہو جائیں، جو ہو چکا ہے اسے بھلا دیں، خواہ مخواہ ایمن کو گزری باتوں کی اصلیت جان کر اذیت ہوگی۔ وقار احمد نے دبے لہجے میں انہیں مجھے چپ کرانا چاہا۔ ارے جب اسے خود ماں کی اصلیت اور کمینگی جاننے کا شوق ہے تو ہم کیوں چپ رہیں؟ اچھا اسے بھی معلوم ہو کہ کس وجہ سے اس کی ماں کو دھتکارا گیا اس گھر سے۔ ہم نے تو اس کی شرافت اور نیک نامی کا بھرم رکھا ہوا تھا وقار، مگر اب یہ سب کچھ جانے پر بضد ہے تو اسے اس کی ماں کی اصلیت کھل کر بتا دو۔ ارے یہ ہمارا ہی حوصلہ تھا جو اس جیسی عورت کو 4 سال برداشت کیے رکھا۔ جہاں آرا بیگم کی ہمیشہ مٹھاس لٹاتی زبان آج اپنے فرمانبردار بیٹے کے سامنے بڑی روانی سے نفرت و حقارت کے شعلے اگل رہی تھی۔ اس بند کمرے میں ان تینوں کے سوا اس وقت کوئی نہ تھا، مگر جہاں آرا بیگم کی اونچی آواز کمرے سے باہر ادھر ادھر کام کرتے نوکروں کی سماعتوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس عورت کی ذات پر، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہی انہیں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ اس وقت اپنے آپے میں نہ تھیں۔ پورے کمرے میں چند لمحوں کے لیے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وقار احمد اور ایمن بڑی بے یقینی سے ایک ٹک انہیں دیکھ رہے تھے۔ خاص طور پر ایما تو جیسے ورطہ حیرت میں تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی مہربان اور شفیق نظر آنے والی دادو یہ روپ بھی دھار سکتی ہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ایک تو کیا ایسے کئی روپ جہاں آرا بیگم دھار سکتی ہیں۔ اماں جان! کمرے کے گہرے سکوت کو اچانک ہی خلاف توقع وقار احمد کی بھاری اور گمبھیر آواز نے توڑا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی وحشت اور غم و غصے کے سائے پھیل چکے تھے۔ آپ نے ایما کو اس کی ماں سے بدظن اور گمراہ کرنے کے لیے جتنے جھوٹ بولنے تھے بول لیے، جتنا مجھے بدگمان کرنا تھا وہ آپ نے اپنا فرض جان کر دیا، مگر جس اصلیت کو آج آشکار کرنے پر آپ نے اپنے اس بزدل اور فرمانبردار بیٹے کو مجبور کیا ہے، وہ تلخ حقیقت جاننے کا آپ میں حوصلہ اور ہمت بھی ہونی چاہیے، اور مجھے یقین ہے اس زہریلی سچائی کو جاننے کے بعد آپ جھٹلانے کی ہمت نہیں کر پائیں گی، بالکل ایسے جیسے میں ساری عمر آپ کے ہر حکم ہر فرمان پر سر جھکاتا اور مانتا آیا ہوں کہ مجھ جیسے دبو مرد ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو بھی اس سچائی، اس ٹھوس اور اٹل حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا کہ گنہگار کون تھا۔ ساری عمر ان کے حکم سے سرتابی نہ کرنے والا بیٹا وقار احمد آج بالکل بدلے ہوئے لہجے اور جارحانہ موڈ اور تیوروں کے ساتھ ان سے مخاطب تھا۔ وہ جیسے پتھر کی ہونے لگیں۔ یہ کیا بکواس ہے وقار؟ انہوں نے اپنے لہجے میں رعب اور طیش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سوری اماں جان، میں اب مزید چپ کا زہر نہیں پی سکوں گا۔ آپ نے جس بے رحمی سے کسی بے گناہ کے کردار پر وار کیے ہیں، اسے بنا کسی خطا کے اولادی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کی ہے، یہ سب میرے لیے اب ناقابل برداشت ہے۔ آپ نے برسوں پہلے جو کچھ بویا تھا اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وقار احمد کے سرد اور برفیلے لہجے میں جیسے طوفان پوشیدہ تھے۔ اسے محسوس کر کے جہاں آرا بیگم کے وجود میں شکست کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ قیامت خیز ساعتیں آ ہی گئیں جس کا جہاں آرا بیگم نے شاید زندگی بھر سوچا بھی نہ تھا۔ وقار احمد جن پر انہیں مان تھا، بھروسہ تھا، اختیار اور یقین تھا، لمحوں میں خیریت کا لبادہ اڑ کر بیگانے پن کی انتہا پر تھے۔ صدا کے بردبار چولے پر اجنبیت اور لاتعلقی کے عکس لیے پشت پر ہاتھ باندھے کمرے میں ٹہلتے ہوئے ایما کی موجودگی میں ہی انہوں نے کہنا شروع کیا، آپ کو یاد ہے اماں جان، ہم 3 بھائی تھے۔ سالار بھائی اور توقیر کی شادی کے بعد آپ کی تمام تر توجہ اور امیدوں کا مرکز میری ذات بن گئی تھی، حتیٰ کہ بینا آپا اور زہرا باجی بھی مجھ سے زیادہ لگاؤ اور انس رکھنے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں بڑے بھائی اپنے بیوی بچوں اور گھریلو ذمہ داریوں میں الجھ کر آپ لوگوں سے قدرے بے نیاز ہو گئے تھے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ نے ابا جی کے وفات کے بعد ہم بہن بھائیوں کو پوری توجہ اور محبت دی، سب کو لکھایا پڑھایا، جس کی بدولت ہم اچھے عہدوں پر فائز ہوئے، بہنوں کی بھی مناسب جگہوں پر شادیاں ہو گئیں۔ آپ کے پورے گھر میں حکمرانی تھی، روب تھا، جو دونوں بھائیوں کو پسند نہ تھا، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے کی خواہش میں وہ الگ ہو گئے۔ سالار بھائی بیوی بچوں سمیت لندن شفٹ ہو گئے اور توقیر بھائی عائشہ بھابی کے اصرار اور ضد کے آگے مجبور ہو کر کراچی ٹرانسفر کروا کر چلے گئے۔ آپ اور میں اکیلے رہ گئے۔ کبھی کبھار بینا آپا اور زہرا باجی ملنے چلی آتی تو آپ ان کے سامنے بڑے بیٹوں اور بہوؤں کی ذاتیوں کا رونا روتی، اپنے اکیلے پن پر کوڑتی، مجھے شادی کرنے پر اکساتی کہ اب آپ کی ساری امیدیں، ساری توقعات مجھ سے، میری خوشیوں سے وابستہ تھیں۔ میں ویسے ہی بڑے دونوں بھائیوں کی نسبت آپ کا زیادہ ادب و احترام کرتا، آپ کے ہر حکم، ہر جائز ناجائز بات کو اہمیت اور اولویت دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آپ جو کہتی بلا چوں چرا سر جھکا کر مان لیتا کہ یہ سب میرے نزدیک حکم خداوند تعالیٰ تھا۔ شاید اسی لیے آپ مجھ سے راضی اور خوش رہتی تھیں۔ مجھے اچھی جاب مل چکی تھی، اب گھر بسانا باقی تھا، اور گھر بسانے اور سنوارنے کے لیے میری نگاہ انتخاب ربیہ حیدر تھی۔
میری مرحومہ پھپھو کی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی عادات کی حامل بیٹی، جو اپنے باپ کے ساتھ سیالکوٹ میں رہائش پذیر تھی اور جس سے کبھی کبھار کسی خاص موقع پر ملاقات یا آمنا سامنا ہو پاتا، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت اچھی لگتی تھی اور میں کئی بار اس کا اظہار آپ کے اور بہنوں کے سامنے کر چکا تھا۔ بینا آپا تو راضی تھیں، البتہ آپ اور زہرا باجی ان کی نند کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر میں لانا چاہتی تھیں، مگر جب میں نے بینا آپا کے سامنے ربیہ سے شادی کرنے پر زور دیا تو جانے کیسے انہوں نے میری سفارش کر کے آپ دونوں کو رضامند کر لیا، اور یوں ایک شام کو ربیہ حیدر میری زندگی اور اس گھر میں باہر کا جھونکا بن کر آ گئی۔ ربیہ مجھے بہت عزیز تھی، مگر بیٹا ہونے کے ناطے آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی عزت و احترام ہر ہستی پر محبت اور ہر شے پر باری تھی۔ تبھی تو شادی کی پہلی رات جب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اچانک آپ کی طبیعت بگڑ گئی تو میں نے وہ ساری رات آپ کے پاس تیمارداری کرتے اور جاگتے گزار دی، اور میرے کمرے میں ایک رات کی دلہن انتظار کی سولی پر لٹک کر سو گئی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس آپ کا خیال تھا، آپ کی فکر تھی، کیونکہ شادی سے پہلے آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں بیوی کی موجودگی کے باوجود کبھی آپ کی عزت و تکریم میں کمی نہ آنے دوں گا اور نہ دوسرے بھائیوں کی طرح بیوی بچوں کو فوقیت دے کر آپ سے لاتعلق رہوں گا۔ پھر بھلا کیسے میں اس رات آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر اپنی خوشی کے حصول کا جشن مناتا؟ یہ پہلی گرہ تھی جو ربیہ کے دل میں آپ کے خلاف پڑی۔ گو کہ میں نے اسے سمجھا بجھا کر منا لیا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر خاموش رہ کر آپ کی زیادتیاں سہنا اس نے اپنی عادت بنا لی۔ یہ تو مجھے عرصہ بعد پتہ چلا کہ شادی کی رات جان بوجھ کر نمک کی زیادتی اور گولی نہ کھانے کی وجہ سے آپ نے خود کو بیماری کے اثار میں قید کیا، تاکہ شادی کی پہلی رات کہیں آپ کا فرمانبردار بیٹا بیوی کی محبت پا کر آپ کی غلامی نہ چھوڑ دے۔ یہی سوچ تھی نا آپ کی اماں جان؟ وہ لرزہ خیز انکشافات کرتے کرتے جہاں آرا بیگم کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کو رکے۔ ان کے آنکھوں میں پنہاں یقین اور سچائی نے انہیں بھی بوکھلا دیا۔ تم غلط سوچ رہے ہو وقار، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ کنکھیوں سے صوفے کے بازو پر چہرہ رکھے بغور باپ کی باتیں سنتی ایما کو دیکھتے ہوئے جہاں آرا بیگم نے گویا وقار احمد کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں اماں جان، میری سوچ غلط نہ تھی، وہ ایسی ہی بات تھی، بلکہ اس کے بعد بھی ایسی کئی باتیں، ایسی کئی حرکتیں ربیہ اور میری زندگی میں زہر گھولتی رہیں۔ میں ہمیشہ اس خوش گمانی کا شکار رہا کہ جس طرح آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، ایسے ہی ربیہ میری بیوی، میری شریک سفر بھی عزیز ہوگی، مگر یہ میری خود فریبی تھی۔ ایک ناپسندیدہ لڑکی بھلا کیسے آپ کے دل اور گھر میں جگہ بنا سکتی تھی؟ حقیقت تو یہ تھی کہ آپ نے اسے کبھی وہ مقام، وہ درجہ، وہ عزت ہی نہ دی جو اس کا جائز حق تھی۔ آپ نے میرا دل تو اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا، مگر میری بیوی سے آپ کو کوئی انس اور لگاؤ نہ تھا، جس کا وقتاً فوقتاً آپ اظہار بھی کرتی رہتی تھیں۔ بس ماں کی عظمتوں اور شفقتوں کے گن گانے والا وقار احمد ہی ان نفرتوں کا مفہوم نہ جان سکا۔ آپ کو یاد ہے اماں جان، ہم نے ہنی مون کا پروگرام بنایا تو آپ کی تنہائی اور اکیلا پن آڑے آ گیا۔ زہرا باجی نے بھی اس ٹرپ کی مخالفت کی۔ میں مان گیا، آپ سے زیادہ تو کوئی مقدم نہ تھا۔ ربیہ نے اعتراض کیا، ہنی مون پر جانے کی ضد کی تو میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا، اور اس کے بعد بھی ایسے کئی مواقع پر 4 سال کی رفاقت کے دوران ناچاکی اور رنجش کا سبب بنے، مگر میں نے پرواہ نہ کی کہ میں نے ماں کی محبت اور خوشی کو ہمیشہ زیادہ اہم سمجھا۔ آپ اس سے اتنا خار کھاتی تھی کہ وہ امید سے ہوئی تو آپ نے کام والی ملازمہ کو بہانے سے نکال دیا اور پورے گھر کی ذمہ داری ربیہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ طبیعت کی خرابی اور جسمانی کمزوری کے باوجود نہ صرف گھر کے کام کاج میں جتی رہی بلکہ آپ کی بھی خدمت کرتی۔ نندوں اور ان کے بچوں کی آؤ بھگت بھی اس کی ذمہ داری ہوتی۔ کچھ کہنے یا شکوہ کرنے کی اسے جرأت نہ ہوتی کہ آپ پھر اس کی غیر موجودگی میں مٹھاس بھرے نرم لہجے میں جس طرح سے میرے سامنے اس کی شکایتوں کے انبار لگاتی، اس کا رد عمل میرے غیظ و غضب کے روپ میں اس پر آشکار ہوتا۔ میں کبھی نہیں جان سکا تھا کہ آخر ساس بہو کے درمیان نفرت اور تلخی کی دیوار کیوں کھڑی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایما کی پیدائش پر آپ نے باقاعدہ ماتم کیا، دکھاوے کے آنسو بھی بہائے کہ لاڈلے بیٹے کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تھی۔ بہنوں نے الگ اداس ہونے کا پرچار کیا، مگر مجھے اور ربیہ کو ذاتی طور پر کوئی ملال نہ تھا۔ وہ تو بہت خوش تھی، اس کا اپنا بہن بھائی ماں کوئی نہ تھا، باپ دوسری بیوی کے رحم و کرم پر تھا۔ ایما کی پیدائش اس کے لیے اس بڑی دنیا میں کسی نعمت اور انمول موتی سے کم نہ تھی۔ اس کے اداس ہونٹوں پر اب ہماری تمام تر زیادتیوں کے باوجود مسکراہٹ رہنے لگی تھی۔ آپ کی بیماری کا دورانیہ اب طویل ہونے لگا تھا۔ تقریباً سارا دن اپنے کمرے میں یا پھر برآمدے میں بستر پر گزرتا۔ میں آفس سے لوٹتے ہی کھانے سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں جٹ جاتا کہ یہی میرا مشن اور یہی آپ کی خواہش تھی۔ وہ ہر حقیقت سے، ہر حال سے باخبر تھی اماں جان، بس میں ہی لا علم رہا اور پھر لا علمی میں مارا گیا۔ جب آگہی نے احساس جگایا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب تک بہت کچھ کھو دیا تھا وقار احمد نے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے مجروح لہجے میں اپنی شکست کا اعتراف تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں آ کر ایما کے پاس صوفے پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر چہرہ جھکا لیا۔ جہاں آرا بیگم کے ہونٹوں پر خاموشی کے قفل پڑ چکے تھے۔ جانے ان زہر آلود سچائیوں کا اسے کیسے پتہ چلا تھا؟ انہوں نے تو بڑے منظم طریقے سے ہر گیم کھیلا تھا۔ پاپا، کیا ماما کو مجھ سے بہت پیار تھا؟ ایما اب باپ کے کندھے پر سر رکھے بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔
ہاں بیٹے، وہ آپ کو بہت چاہتی تھیں، بالکل ایسے جیسے اماں جان اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھیں، اور اسی محبت کا خراج وہ دھیرے دھیرے مجھ سے وصول کرتی رہیں، ہے نا اماں جان؟ انہوں نے پھر سلگتا وار کیا تھا۔ تم خواہ مخواہ مجھ سے بدگمان ہو رہے ہو وقار، تمہاری بیوی خود ہی گھر بسانا نہیں چاہتی تھی، تمہیں تو پتہ ہے صرافہ کے کیسے کرتوت تھے۔ انہوں نے وقار احمد کا اپنی طرف سے دل صاف کرنا چاہا۔ بس اماں جان، خدا کے لیے آپ اس بد نصیب کے خلاف زہر اگلنا بند کریں، کوئی کسی سے یوں بدگمان نہیں ہوتا۔ مان لیں اب کہ ربیہ میں کوئی برائی کوئی عیب نہ تھا، یہ سارے الزام یہ ساری رسوائیاں آپ نے جان بوجھ کر اس کے دامن میں ڈالی، کیونکہ آپ کسی طور اسے یہاں ٹکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ آپ کی من پسند بہو جو نہ تھی۔ یاد ہے نا آپ کو جب بینا آپا کے سونے کے کنگن چوری ہوئے تو ربیہ کی کتنی مٹی پلیت کی گئی، میرے توسط سے کتنا ذلیل خوار کیا گیا، اس کے کمرے اور چیزوں کی تلاشی لی گئی، وہ احتجاج کرتی رہی، مجھ سے الجھتی رہی، مگر کسی نے پرواہ نہ کی، سب نے اسے چور ٹھہرایا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کنگن تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے تکیے کے غلاف میں ڈال کر چھپا دیے تھے، محض ربیہ کو سب کی نگاہوں میں گرانے اور بدنام کرنے کے لیے یہ ناٹک رچایا، جس پر اس وقت مجھ جیسے عقل کے اندھے مرد نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا تھا، اور اس اعتبار نے مجھ سے میرے خواب، میری خوشیاں، تمنائیں سب کچھ چھین کر مجھے عمر بھر کے لیے تہہ دست کر دیا۔ آپ کو اس کے میکے جانے پر اعتراض ہوتا، وہ ان گزرے 4 سالوں میں بمشکل 2-3 بار ہی باپ سے ملنے جا سکی، وہ کیا کرتی؟ آپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر تو پتہ تک ہلنا ناممکن ہوتا۔ پھر آپ نے شب بہو سے نفرت کرنے اور ہم دونوں کی خوشیاں تباہ کرنے کا آخری فریضہ بھی سر انجام دے دیا۔ اس رات برستی بارش میں پورا 1 ہفتہ آفس کے کام کے سلسلے میں پنڈی گزار کر میں گھر لوٹا تو ربیہ اور ایما گھر پر نہ تھی، صرف آپ ہی آواز باختہ اور پریشان کھڑی دکھائی دی۔ سلام دعا کے بعد میں نے آپ سے بےتابی سے ربیہ کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں بیٹا، 2 گھنٹوں سے غائب ہے، ایما کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، اللہ جانے کس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہاں گئی ہے، مجھے کچھ نہیں بتایا، مارے فکر کہ میرا برا حال ہو رہا ہے۔ آپ کے شفیق چہرے پر زمانے بھر کے اندیشے اور تفکرات تھے، کس کے ساتھ گاڑی میں گئی ہے، کون تھا، آپ نے پوچھا نہیں، اور اس خراب موسم میں میری مرضی اور اجازت کے بغیر اس نے گھر سے باہر قدم کیوں نکالا؟ میں موسم اور حالات دیکھتے ہوئے ایک دم طیش میں آ گیا تھا۔ اے لو بیٹا، میری بھلا وہ کب سنتی ہے، اپنی منمانی کرتی ہے، ہمیشہ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے گلچھڑے اڑائے ہیں، اب کچھ بولوں گی میں تو ساس ہونے کے ناطے بری بنوں گی۔ آپ کی باتیں میرا پارا مزید ہائی کر رہی تھی، میرے پور پور میں رگ رگ میں غصے اور اشتہار کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میری غیر موجودگی میں ربیہ میری بیوی یہ گل کھلاتی ہے، اس قدر تیز برستی بارش میں اس بدکماش عورت کو گھر سے باہر قدم نکالتے شرم نہیں آئی؟ میرے اندر ایک ہیجان برپا تھا، عجیب سے طوفان اٹھ رہے تھے، آپ کی باتیں مجھ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین رہی تھی، میرا مضطرب دل شکوک و شبہات اور بدگمانی کے راستے پر بھٹک چکا تھا، اور پھر اس رات سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے ربیہ کو طلاق دے دی، رفاقتوں کے بندھن ٹوٹنے میں بس ایک پل لگا تھا، 4 سالہ قربتوں کے وہ عہد و پیمان ساعتوں میں فنا ہو گئے، وہ چیختی رہی، اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر میں نے ایک نہ سنی، اس برستی بارش اور طوفانی رات میں ایما کو آپ کی گود میں ڈال کر اسے بے یار و مددگار گھر سے نکال دیا، کیونکہ اس رات وہ جانے کس کے ساتھ گاڑی میں واپس آئی تھی، ایما اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ خود کتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، میں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی، اور نہ مجھے غرض تھی، اس نے ایما کو ساتھ لے جانے کی بے پناہ جتن کیے، مگر آپ کی محبت میں بندھا یہ بیٹا اس وقت جلاد کا روپ دھار چکا تھا، میں نے اسے صاف کہہ دیا، بلکہ دھمکی دی کہ اگر اس نے کبھی ایما پر کوئی حق جتایا، اسے لے جانے کی کوشش کی تو میں ایما کو سالار بھائی کے پاس لندن بھجوا دوں گا۔ یوں وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی بیٹی سے سارے تعلق توڑ کر میری اور ایما کی زندگی سے نکل گئی۔ میری زندگی سے اسے بے دخل کرنے والی آپ تھی اماں جان، آپ نے کبھی اسے دل سے خوشی سے قبول نہیں کیا تھا، آپ کو بخوبی علم تھا کہ شام وہ اور ایما بینا آپا کے ہاں گئی تھی، کیونکہ ایما کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور ربیہ نے بینا آپا کے اصرار پر اسے ان کے فیملی ڈاکٹر ہمدانی کو دکھانا تھا۔ واپسی پر خرابی موسم کی بنا پر آپا اور عرفان بھائی اسے باہر سے ہی ڈراپ کر کے چلے گئے تھے، وہ اسی لیے مجھے بتانا اور سمجھانا چاہتی تھی، مگر مجھے شک اور بدگمانی کے ناگ نے ڈس لیا تھا اور میں کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ بینا آپا کچھ مختلف تھی، وہ آپ اور زہرا باجی جیسا کٹھور دل نہیں رکھتی تھی، یہ سب کچھ بعد میں انہیں کی زبانی پتہ چلا تھا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب آپا کو یہ خبر ملی تب رو رو کر انہوں نے مجھے ساری صورتحال سے آشنا کیا۔ جانتی ہیں اماں جان، یہ جو 4 سال آپ بظاہر میرے سامنے مہربان ساس اور ماں کا روپ دھارے رہیں، میں نے آپ کی ساری زیادتیاں، وہ ساری چالیں، وہ سارے گناہ، سارے ستم جو آپ مجھے لا علم رکھ کر ربیہ پر ڈھاتی رہیں، اسے اپنے عتاب کا نشانہ بناتی رہیں، وہ ساری زہریلی حقیقتیں مجھے ربیہ کی ذاتی ڈائری سے معلوم ہو گئی تھیں۔ میں دنوں بے چین اور مضطرب رہا، ربیہ پر ڈھائے جانے والے ظلم نے مجھے
خود اپنی نگاہوں میں مجرم بنا دیا تھا۔ میں کہیں کہیں نہیں رہا تھا۔ اپنی اس خطا کا ازالہ کرنے کے لیے کفارے کے طور پر میں ایما کو اس کے دامن میں ڈالنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے نہ مل سکی، جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میں نے آپ کو بھی کوئی دوش، کوئی الزام نہ دیا، اسی طرح وہ لحاظ کرتا رہا، آپ کے عزت و احترام میں بھی کوئی کمی نہ آنے دی، اور نہ کبھی نافرمانی کر کے اس مقدس رشتے پر آنچ آنے دی۔ بس ایک سزا میں نے آپ کو اور خود اپنے آپ کو دی کہ آپ کے اصرار اور بے پناہ دباؤ کے باوجود دوبارہ گھر نہیں بسایا، ساری عمر کے لیے خود کو تنہائی اور اکیلے پن کی آگ میں جھونک دیا کہ مجھ جیسے ناقابل اندیش اور دوسروں کی مرضی اور فیصلوں پر سر جھکانے والے کمزور اور بزدل مرد کا یہی انجام ہونا چاہیے، یہی اس کا مقدر اور تقدیر ہونی چاہیے۔ میں نے اب جانا ہے اماں جان کہ اگر شادی شدہ مرد رشتوں میں توازن رکھے، دوسروں کے اشاروں پر بنا سوچے سمجھے ناچنے والے عقل کے اندھے لوگ پھر ایسے ہی بھیانک خمیازے اٹھاتے ہیں جن کا ازالہ ساری عمر نہیں کر پاتے۔ بولتے بولتے وقار احمد کی آواز رن گئی تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے، بس کندھے سے لگی ایما کو بازو کے گھیرے میں لے کر اس کے بالوں پر اپنا افسردہ چہرہ رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اف میرے خدا، میرا بیٹا میرے سارے کرتوتوں سے، ساری چالوں سے، سارے بھیانک رازوں سے واقف رہا اور مجھ سے اف تک نہ کی، کوئی دوش، کوئی شکوہ، کوئی ملامت نہ کی۔ جہاں آرا خود ہی اب پشیمانیوں اور ملامتوں کی دلدل میں دسی جا رہی تھی، وہاں جہاں آرا بیگم، کیسی ستمگر ماں تھی تم! بہو کی دشمنی میں بیٹے کی زندگی تباہ کر دی، اس کی خوشیاں اجاڑ دیں، پوتی سے اس کی ماں کی ممتا اور پیار چھین لیا، نفرت کی آگ میں جھلس کر سب کو راکھ کر دیا، تم تو معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہی۔ جہاں آرا بیگم سے ضمیر کی چبھن اور خلش نے جیسے قوت گویائی چھین لی تھی، بس وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیٹے کے شکست خوردہ چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ پاپا ایک بات پوچھوں؟ ایمن کی آواز نے ماحول کے سکوت کو توڑا۔ پوچھو بیٹے۔ وقار احمد کا سارا دھیان اب صرف بیٹی کی طرف تھا۔ دادو تو مما سے الرجک تھی، انہیں ناپسند کرتی تھی، آپ نے میری مما سے نفرت کیوں کی؟ کیا وہ آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی؟ ایمن نے یہ تکلیف دہ سوال کر کے باپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہا۔ وقار احمد نے سر اٹھا کر ایک شکوہ نہ سلگتی نگاہ جہاں آرا بیگم پر ڈالی۔ نہیں میری جان، میں اس عورت سے کیسے نفرت کر سکتا تھا جس نے میرے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا؟ نفرت کی قابل تو میں ہوں جس نے ازالے کے طور پر اپنا جیون، اپنی زندگی کا ہر پل درد کا صحرا بنا دیا ہے۔ اگلے لمحے وہ ایمن کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے زخم خوردہ لہجے میں کہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں محبت کی محرومیوں کے دکھ بول رہے تھے، وہ ربیہ کو نہیں بھول سکے تھے۔ آج جہاں آرا بیگم کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کا تابعدار اور لائق فائق بیٹا، جو ماں کی ہر جائز ناجائز بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا، جو اس عورت کو حرف غلط کی طرح اپنی زندگی کے صفحے سے مٹا چکا تھا، وہ عورت جسے انہوں نے کبھی پسند نہ کیا، جسے ان گزرے 4 سالوں میں ہر موقع پر، ہر قدم پر شوہر کی نگاہوں اور دل سے اتارنے کی بھرپور صحیح کی، جسے گھر سے نکالنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، وہ آج بھی ان کے بیٹے کے دل پر حکمرانی کر رہی تھی۔ وہ فاتح بن کر بھی مات کھا گئیں۔ ان کے دل میں بھی احساس جرم نے سر ابھارا۔ پاپا آپ کو پتہ ہے میری میڈم کا نام بھی ربیہ حسن ہے، وہ مجھے بہت چاہتی ہیں، میرا خیال بھی رکھتی ہیں، آپ کبھی ان سے ضرور ملیے گا۔ ایمن کی آواز بھی ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو خیالات کے بھنور سے نکل کر انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں باپ بیٹی کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ اوکے بیٹا، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ضرور ملوں گا۔ باہر جاتے جاتے وقار احمد کی آواز سنی، وہ ایمن کو شاید اطمینان دلا رہے تھے۔ ربیہ حسن۔ جہاں آرا بیگم نے مضطرب ہو کر بے چینی سے زیر لب اس نام کو دہراتے ہوئے پہلو بدلا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ جب اسکول کے گیٹ پر آمنے سامنے ایما اور ربیہ حسن کی گاڑیاں آ کر رکیں۔ پاپا وہ دیکھیں، میری ٹیچر گاڑی سے اتر رہی ہیں، آپ ان سے ابھی مل لینا۔ ایمن نے سامنے میرون گاڑی سے اترتی ربیہ بلال حسن کی طرف اشارہ کیا اور بیٹی کے اشارے کے تعاقب میں ان کی نگاہوں نے برسوں بعد اس آشنا مانوس چہرے کو دیکھا تو نگاہیں جیسے ساکت سی ہو گئیں۔ ربیہ، لبوں سے بے آواز جنبش ہوئی، وہی بردباری، وہی سلجھا ہوا انداز، وہی دلکش چہرہ، وہی سیاہ آنکھیں، ہلکے پنک کلر کے چکن بریزا کے سوٹ میں ململ کا پنک دوپٹہ وجود کے گرد لپیٹے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گہرے سانولے رنگ کے معمولی نقش و نگار کے حامل شخص سے کھڑکی میں جھکی جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وقار احمد کے دل کی دنیا جیسے اتھل پتھل ہونے لگی۔ چلیں نا پاپا، ٹیچر سے ملنے۔ ایما نے گاڑی میں سر ڈال کر اصرار کیا۔ سوری بیٹے، اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی مل لوں گا، اوکے؟ بڑی خوبصورتی سے ایما کی خواہش کو ٹالتے ہوئے گاڑی کو جلدی سے سٹارٹ کیا۔ پرومس پاپا؟ اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ پرومس؟ اب آپ اسکول جائیں، لڑکیوں کا یوں اتنی دیر سڑک پر رہنا مناسب نہیں۔ وہ اسے ہلکی سی سرزنش کر کے زن سے گاڑی ریورس کر کے نکال لے گئے اور وہ کسی پل کی تاخیر کیے بنا ربیہ حسن کی طرف آ گئی۔ گڈ مارننگ ٹیچر۔ بڑے ادب سے جا کر انہیں متوجہ کیا۔ گڈ مارننگ ایمن، کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ انہوں نے سوالیہ نگاہیں اس کے سراپے پر جمائی۔ ابھی پاپا ڈراپ کر کے گئے ہیں، ذرا جلدی میں تھے ورنہ آپ سے ضرور ملواتی۔ یہ انکل کون ہیں؟ اس نے بڑی دلچسپی سے اپنی طرف دیکھتے بلال حسن کی بابت پوچھا۔ یہ میرے ہسبینڈ بلال حسن ہیں، اور بلال یہ میری بہت اچھی اور لائق اسٹوڈنٹ ایمن ہے۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ اس نے قدرے بجھے انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ اتنی خوبصورت میڈم کے اتنے بدصورت اور کالے ہسبینڈ،
مائی گاڈ، ٹیچر کو بھلا ان سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی واقعی آپ بہت پیاری بچی ہو، پتہ ہے آپ کی ٹیچر آپ کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں۔ سچ پوچھیں ایمن تو آپ ہمیں بھی اچھی بچی لگی ہیں۔ بلال حسن کی آنکھوں میں اس کے لیے شفقت اور نرماہٹ تھی۔ تھینک یو انکل، مجھے بھی میڈم تمام ٹیچرز سے زیادہ اچھی لگتی ہیں، وہ تفاخر سے جواباً کہتی ربیہ حسن کے سنگ قدم اٹھاتی گیٹ میں داخل ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ بےخبری میں وقار احمد کا نام سن کر ربیہ حسن کے دل پر کیسی قیامتیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میڈم آپ فارغ ہیں؟ میں اندر آ جاؤں؟ خالی پیریڈ میں ربیہ حسن منتشر ذہن کے ساتھ کاپیاں چیک کر رہی تھی جب وہ انہیں مزید ڈسٹرب کرنے چلی آئی۔ آ جاؤ بیٹا، خیریت؟ سر اٹھا کر بےتابی سے اسے دیکھا، وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ دل اسے سینے سے لگانے کے لیے ہمکنے لگا تو اندر کی بےقلی مزید بڑھنے لگی۔ جانے کیوں وہ آپ خود کو فریب دینے کے لیے اس سے چھپ کر رہنا چاہتی تھی۔ جی میڈم، مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ وہ ان کے قریب پڑی کرسی پر ٹک گئی، انداز مؤدب تھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کاپیاں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جانتی ہیں میڈم، پاپا میری ضد سے ہار گئے اور انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میری ماما کو طلاق میری دادوں نے غلط باتوں کی وجہ سے دلوائی تھی۔ اصل میں دادوں کو ماما پسند نہیں تھی۔ پاپا اب بھی دادوں سے سخت ناراض ہیں اور میں تو انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ٹیچر۔ انہوں نے میری ماما کو مجھ سے دور کیا ہے، مجھے پتا ہے اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ سب کچھ بتاتے بتاتے روحانسی سی ہو گئی۔ آپ ایسا مت کہو ایمن، جو کچھ یا جو زیادتی آپ کی دادوں سے ہوئی ہے اس کا حساب اللہ لے گا، اور ویسے بھی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ تو آپ کے پاپا کی ناراضگی سے ماما لوٹ سکتی ہیں اور نہ دادوں کی شرمندگی زیادتی کا ازالہ کر سکتی ہے۔ ربیہ حسن سارے آنسوؤں کو بڑے ضبط سے پی کر مسکرائیں۔ نو ٹیچر، ایسا نہ کہیں، کوئی بھی نہیں جانتا ماما کے بغیر اولاد کتنی اکیلی کتنی تنہا ہوتی ہے، بالکل میری طرح۔ اس کی نم آنکھوں میں تشنگی کا ایک سمندر موجزن تھا۔ ربیہ کا دل جیسے کانپ اٹھا۔ انہوں نے اپنے اندر سے اٹھتی گھٹی گھٹی چیخوں کو بمشکل روکا، اپنی آنسوؤں سے بوجھل ہوتی آواز پر قابو پاتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ دیکھو بیٹا، یو آر ویری بریو گرل، آپ جیسی بچی کو بڑے حوصلے اور صبر سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے پاپا کی بات مان کر ماضی کے سارے رشتوں کو بھول جانا چاہیے۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی ماما کے بنا اکیلی ہو، مگر ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کی مائیں مر جاتی ہیں، وہ بھی تو اکیلے جی لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو پاپا ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، آپ کو ان کی خاطر خوش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا گڑیا؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ممتا کے سارے بے قرار جذبوں کو بے رحمی سے کچلتے ہوئے انہوں نے اسے تسلی دی۔ فار گاڈ سیک ٹیچر، میری ماما مر نہیں گئی، وہ ابھی زندہ ہیں، بس مجھے یہ علم نہیں کہ وہ کہاں کھو گئی ہیں۔ پتہ نہیں وہ مجھے یاد بھی کرتی ہوں گی یا نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی حیثیت پنہاں تھی، ایک حسرت اور بےتابی سی چھپی ہوئی تھی۔ آپ انہیں بھول جائیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ جو لوگ کھو جائیں وہ کبھی نہیں ملتے۔ ربیہ حسن نے بڑے کٹھور پن سے اس کی آس توڑنی چاہی، وہ اپنے طور پر امید کا کوئی جگنو اس کے ہاتھ میں نہیں تھمانا چاہتی تھی۔ ایمن جواب میں لبوں کو بھینجے خاموش بیٹھی رہی، بس آنسو روانی سے ہاتھوں کی پشت پر گرتے رہے جو انجانے میں ربیہ کی روح تک میں شگاف ڈالتے رہے۔ پاپا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ وہ خالی ذہن اور دماغ کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں اسٹڈی میں مصروف تھے جب سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایمن ان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے محسوس کیا وہ بہت کھوئی کھوئی سی ہے، گو کہ آج صبح سے ربیہ حسن کو برسوں بعد سامنے پا کر بے سکون تو وہ بھی ہو چکے تھے۔ ان کا سارا دن اپسیٹ گزرا تھا، کسی کام میں دل نہ لگ سکا تھا۔ اماں جان سے گھر واپسی پر رسمی بات چیت ہوئی تھی، گو کہ وہ اب بھی ان کی ویسی عزت ویسا ہی احترام کرتے تھے، مگر پھر بھی جانے کیوں انجانے سے نامعلوم فاصلے اور دوریاں ان کے درمیان حائل ہونے لگی تھیں۔ ایمن تو تقریباً دادوں سے روٹھی روٹھی رہنے لگی تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ جانے کیوں ایمن کی ہر خواہش کو وہ اپنی ہر سوچ ہر کام پر مقدم رکھنے لگے تھے۔ شاید یہ ان کے اندر کا احساس جرم تھا۔ پاپا، میں ماما سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا پاپا کہ آپ اور میں انہیں منا کر گھر واپس لے آئیں؟ اس نے قدرے جھجکتے لہجے میں اپنی تشنہ خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے چونک کر بیٹی کو دیکھا، اس کے سادہ اور معصوم چہرے پر عجیب سی بے قراری چھائی ہوئی تھی۔ وقار احمد کی نگاہوں کے سامنے صبح والا منظر گھوم گیا۔ پنک سوٹ میں ملبوس وہ مانوس چہرہ اور گاڑی میں بیٹھا وہ شخص جس کے ساتھ ربیہ حسن کتنے استحقاق کے ساتھ منہ گفتگو تھی، اس شخص کے چہرے پر محبت کے کتنے الوہی رنگ تھے، یہ ان کی کھوجتی نگاہوں نے پل بھر میں جان لیا تھا۔ اور خود وہ یعنی وقار احمد اس قابل کب رہے تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس لوٹ آئے؟ خواب تھا اب ایسا سوچنا بھی۔ بتائیے نا پاپا، کیا ماما ہمیں واپس نہیں مل سکتی؟ ان کے سرانے بیٹھی ایما بڑی بے چینی سے ان کا بازو ہلاتے ہوئے مچلتے لہجے میں اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ نہیں ایمن، میں شاید آپ کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکوں، آپ کی ماما کا پلٹ کر آنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ کیوں؟ کیا آپ دادوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ ماما سے نفرت جو کرتی ہیں؟ اس کے لہجے میں جہاں آرا بیگم کے لیے خاصی ناراضگی اور بدگمانی تھی۔ ان دنوں وہ ان سے بہت کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ سوری بیٹے، اب آپ کی دادوں کے اختیار میں بھی کچھ نہیں رہا۔ میں نے سنا ہے آپ کی ماما نے دوسری شادی کر لی تھی۔ آپ خود سوچو ایما،
وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوبارہ یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ یقیناً وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہوں گی، تبھی تو کبھی پلٹ کر ماضی سے کوئی رشتہ نہیں جوڑا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ایسے حالات میں بھلا انہیں ہمارے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ تقدیر کا کھیل سمجھ کر بھول جائیں۔ وقار احمد نے بڑی بردباری کے ساتھ اسے کچھ گمانیوں کے ہزار سے نکالتے ہوئے تلخ حقیقت سے روشناس کرایا۔ نو پاپا، دس از امپاسبل۔ مما دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور ملال کے رنگ اتر آئے تھے۔ یہ ایک تلخ مگر اٹل حقیقت ہے ایما، آپ کی مما دوسری شادی کر چکی ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک شکی خود غرض شخص سے تعلق ٹوٹنے کے بعد زندگی میں ایک اچھا اور باوفا انسان انہیں ملے تاکہ وہ سکون سے جی سکیں۔ انہوں نے دھیرے دھیرے کہتے ہوئے شوق کے انداز میں بیٹھی ایمن کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر تو وہ مجھے بھی بھول چکی ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے جن سے وہ بہت پیار کرتی ہوں گی، میری ضرورت تو انہیں کبھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔ اس کا مایوس لہجہ آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا۔ وقار احمد کا دل اس کے دکھ پر کٹنے سا لگا۔ ایما ان دنوں انہیں مسلسل آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ ایمن روتے نہیں میری بچی، آپ تو بہت حوصلہ مند اور بہادر بچی ہو، اور پھر میری بیٹی اکیلی کب ہے؟ یہ گندا سا پاپا بھی تو اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیشانی پر شفقت کی مہر ثبت کی۔ میری میڈم بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بریو گرل ہوں اور مجھے سب کچھ بھلا کر آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ پتہ ہے پاپا، بیچاری ٹیچر ربیہ حسن کے بچے نہیں ہیں، اور ان کا شوہر بھی مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، کالا اور بدصورت سا، حالانکہ وہ خود اتنی پیاری اور ڈیسنٹ ہیں۔ ایمن نے باتوں ہی باتوں میں پھر وہی تکلیف دہ ذکر چھیڑ دیا جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ بری بات ہے ماں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ شکل و صورت سے زیادہ انسان کا کردار اور اخلاق دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی میڈم کے شوہر بائی نیچر اچھے انسان ہوں، البتہ اس بات کا افسوس ہے کہ وہ بے اولاد ہیں۔ انہوں نے اسے ٹوکتے ہوئے قدرے تعصب سے کہا۔ سوری پاپا، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ویسے ایما، ہمیں آپ کی اتنی اچھی ٹیچر سے ملنا تو چاہیے، اور ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر انہوں نے ہماری اماں پر ایسا کیا جادو کیا ہے جو وہ دن رات بس انہی کی تعریفیں کرتی ہے۔ کیا خیال ہے بیٹا، آپ کے پاپا کو مل لینا چاہیے نا؟ لمحوں میں بہت کچھ سوچ کر ایک تھکن زدہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر انہوں نے ایمن کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ریلی آپ میڈم سے ضرور ملیے گا، وہ آپ کو بھی اچھی لگیں گی۔ کاش ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی، ایمن نے خوشی میں کہتے کہتے باقی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس ادھورے جملے میں بہت کچھ پنہا تھا۔ وقار احمد نگاہیں چرا گئے۔ بیٹی کے اس ادھورے جملے کا مفہوم وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ کیسے اسے بتاتے کہ جس ہستی کی تم جی و جان سے گرویدہ ہو، جس کی محبت اور خلوص کے گن گاتی ہو دن رات، جس کی اچھائیوں اور خوبیوں کی تعریفیں کرتی ہو، وہ کوئی غیر یا اجنبی نہیں ہے میری بچی۔ اس کا تم سے تمہارے وجود سے بہت گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے، جو دنیا کی کوئی طاقت کوئی نفرت نہیں توڑ سکتی۔ بس وقت اور مصلحت کے تقاضے نے ان پر اجنبیت اور مجبوریوں کی چادر تان دی ہے، اور اب میں تمہاری خوشی کی خاطر کسی کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ساری مصلحتیں، ساری مجبوریاں بالائے طاق رکھ کر جو قدم اٹھاؤں گا، وہ میری بیٹی کی ان ساری محرومیوں اور تشنگیوں کا ازالہ کر دے گا، جو میرے غلط فیصلے کی وجہ سے کبھی تمہارا مقدر بنی تھی۔ وہ جارحانہ عزائم کے ساتھ درد کے پولیس رات سے گزرتے ہوئے لمحوں میں بہت کچھ کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ جب وہ ربیہ حسن کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے تو ڈلتی شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ پورے 8 برس بعد وہ آج دوبارہ اس عورت کا سامنا کر رہے تھے جسے کبھی انہوں نے حرف غلط کی طرح اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ ربیہ حسن سے ملنے اور ان کا ایڈریس مانگنے میں وقار احمد کو خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ پورے 2 دن وہ اسکول کے آفس میں فون کر کے ان سے ملنے اور بات کرنے پر اصرار کرتے رہے۔ پہلے تو ربیہ راضی نہ ہوئی بلکہ سختی سے انکار کر دیا، مگر جب انہوں نے ایمن کے حوالے سے ملنے کی ضد اور خواہش کی، بلکہ کسی حد تک منت سماجت کی، تب انہوں نے ایڈریس دیتے ہوئے آنے کی اجازت دی، اور آج وہ ایمن کے علم میں لائے بنا ندامتوں اور پشیمانیوں کا ڈھیروں بار اپنے کندھوں پر لیے ان کے در پر آ گئے تھے۔ سیاہ انہیں گیٹ عبور کر کے وہ گاڑی سے اتر کر جب ڈرائنگ روم میں آئے تو جانے کیوں ان کی دھڑکنیں منتشر سی ہونے لگیں۔ ملازم کی زبانی معلوم ہوا کہ بلال حسن گھر سے باہر ہیں اور ان کی واپسی رات 10 بجے سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ گویا ربیہ حسن نے جان بوجھ کر ان کی غیر موجودگی میں یہ ٹائم دیا ہے۔ ان کے دل میں ایک خوشگن سا تصور نے سر ابھارا، مگر انہیں شاید علم نہیں تھا کہ ربیہ ان کی آمد سے بلال حسن کو پہلے ہی آگاہ کر چکی ہیں، اور انہیں آفس کی ضروری میٹنگ میں شرکت نہ کرنی ہوتی تو وہ ضرور گھر پر رکتے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ پوری تمکنت اور آن بان کے ساتھ ان کے سامنے تھیں۔ ربیہ تم، وہ انہیں اپنے روبرو پا کر سالوں کے فاصلے لمحوں میں عبور کر گئے۔ جی فرمائیے، یہاں آنے کی آپ نے کیسے زحمت کی؟ انتہائی سرد اور روکے لہجے میں زمانے بھر کی بیگانگی نمایاں تھی۔ وقار احمد کے چہرے کی چمک جیسے بجھ سی گئی۔ حالات اور تقدیر نے آج انہیں ایک دوسرے کے لیے یکسر ناشنا اور اجنبی بنا دیا تھا۔ کیسی ہیں ربیہ؟ ان کا سرد اور بیگانہ رویہ دیکھ کر وقار احمد تکلف برتنے پر مجبور ہو گئے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیسے آنا ہوا؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بے رخی واضح ہو رہی تھی۔
ربیہ، میں ایما کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ اسکول میں وہ جس ٹیچر سے اٹیچڈ ہے اور جس کی اتنی دیوانی ہے کہ دن رات اسی کے گن گاتی ہے، وہ آپ یعنی اس کی مما تھیں۔ شاید یہ خون کے رشتے کی کشش تھی کہ وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کے نزدیک آتی گئی۔ وہ آپ کو بہت چاہتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، آپ کی ذات سے، آپ کے وجود سے، آپ کے نام سے۔ اور اتنا مجھے یقین ہے ربیہ حسن کے ماں ہونے کے ناطے اس کا اور اپنا تعلق جاننے کے بعد ایمن سے بھی آپ کو اتنا ہی انس اور لگاؤ ہوگا جیسا اسے آپ سے ہے۔ اور اسی لیے میں آج ایمن کو ہمیشہ کے لیے آپ کو سونپنے آیا ہوں کہ جو خوشی برسوں پہلے میں نے آپ سے چھینی تھی، اسے عمر بھر کے لیے آپ کے دامن میں دوبارہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ بڑے حوصلے اور ضبط کے ساتھ اپنے دل پر کٹور پن کے کڑے پہرے لگا کر وہ دھیرے دھیرے اپنے آنے کا مدعا بیان کرتے رہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وقار احمد؟ کیوں میرے ساتھ ایسا سنگین مذاق کرنے آئے ہیں آپ؟ بے یقین لہجے میں واضح طور پر درستگی اور تلخی سمٹ آئی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے ربیہ حسن، میں ایمن واقعہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، میرے گھر والوں نے آپ کے ساتھ بے پناہ زیادتیاں کی، آپ سے اولاد چھین کر آپ کو گھر سے نکالا، غلط الزام تراشی کر کے آپ کو میری نگاہوں سے گرایا گیا۔ میں ساری تلخ حقیقتوں سے باخبر ہو گیا تھا ربیہ، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاید یہ میرے جیسے کمزور اور بزدل مرد کی سزا ہے کہ وہ ایک محبت کرنے والی مخلص بیوی کو کھو کر ساری عمر پشیمانیوں کی آگ میں جلتا رہے۔ میں نے ازالے کے طور پر ایمن کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے بہت تلاش کیا، مگر جانے آپ کہاں کھو گئی تھی کہ پھر نظر ہی نہ آ سکی۔ میں ایمن آپ کو اس لیے بھی سونپنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے بغیر بہت اکیلی اور تنہا ہے۔ اسے قدم قدم پر ماں کی ممتا اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ربیہ، اس کے ادھورے وجود کو سمیٹ لیں تو یہ آپ کو مجھ پر احسان ہوگا۔ اپنی کوتاہیوں اور زیادتیوں کا اعتراف کرتے وقار احمد کے لہجے میں صدیوں کی تھکن اور شکست تھی۔ ربیہ حسن نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ سوبر اور باوقار دکھائی دینے کے باوجود بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ بہت جلدی آپ کو احساس ہوا کہ ایمن میرے بغیر اکیلی اور ادھوری ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہ 8 برس میں نے اپنی بچی کی جدائی میں کس آزمائش کی بٹی میں سلگ کر گزارے ہیں، اس کے لیے کس قدر روئی اور تڑپی ہوں۔ آپ نے تو میرا سب کچھ چھین کر مجھے بری دنیا میں بے آسرا کر ڈالا تھا وقار احمد۔ بنا سوچے سمجھے ماں بہنوں کے اشاروں پر چلنے والے مرد آپ جیسے ہی کمزرف ہوتے ہیں۔ آج آپ ایمن مجھے سونپ کر کوئی نیکی یا احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی بیٹی کی ادھوری شخصیت کی تکمیل چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، اس کے چھن جانے کے خوف سے اتنے قریب رہنے کے باوجود میں اسے سینے سے نہیں لگا سکی، اس رشتے کی پہچان نہیں کرا سکی جسے دنیا میں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ کاش آپ نے ہم پر یہ ستم نہ توڑا ہوتا تو آج یہ فاصلے، یہ دوریاں ہمارا مقدر نہ بنتے۔ تپے ہوئے لہجے میں زہر اگلتے اگلتے ان کی آواز رن سی گئی، آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی دھند سی چھانے لگی۔ اس سامنے کھڑے شخص کی طفیل گزری زندگی میں انہوں نے بہت دکھ سہے تھے۔ سوری ربیہ، میں اپنی ذاتیوں پر ساری عمر آپ سے شرمندہ رہوں گا۔ یقین جانیے، آپ سے تعلق توڑے جانے کے بعد وقار احمد کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں رہ سکا، اور نہ ہی آپ کے بعد میرے دل نے کسی اور کی رفاقت پانے کی خواہش کی۔ آپ خود سوچیے، آپ کی خوشیاں چھین کر میں خود کیسے سکھ اور راحتیں پا سکتا تھا۔ میں نے تو اپنے طور پر ایما کو خوش رکھنے اور ماں باپ دونوں کا پیار اور توجہ دینے کی ہر ممکن صحیح کی، مگر مجھے لگتا ہے وہ آج بھی پیاسی اور ادھوری ہے، اور اس کی پیاس اور محرومیاں آپ کی ممتا کی چھاؤں میں آ کر ہی مٹ سکتی ہیں۔ ربیہ پلیز، اپنی بیٹی مجھ سے واپس لے لو۔ میں مزید پریشانیوں اور ندامتوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ وہ اونچے لمبے وقار احمد ملتجی لہجے میں کہتے سے بہت بے بس محسوس ہو رہے تھے۔ پولیس رات پر چلتے چلتے زخم ہو گئے تھے، اپنی ذات کو سزا دیتے دیتے درد کے صحرا میں جلس کر رہ گئے تھے۔ کفارہ ادا کرنے کا اب تو انہیں موقع ملا تھا۔ حساس سی ربیہ کا دل ان کی حالت پر، ان کی بے بسی پر جیسے کٹنے سا لگا۔ خدا کے لیے وقار احمد ایسا مت کریں، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ آپ یوں میرے آگے جھکیں۔ ایمن کو پانا میرا خواب، میری حسرت اور شدید ترین خواہش تھی۔ اپنی بیٹی کو پا کر میں جیون کی ساری خوشیاں حاصل کر لوں گی، مگر مجھے بتائیں کہ آپ اس کے بنا جی لیں گے؟ خود پر قابو پا کر بڑا چبھتا ہوا سوال ربیہ نے کیا تو وہ پل بھر کو سناٹوں کی زد میں آ گئے، دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ پھر منتظر نگاہوں سے دیکھتی ربیہ حسن کو دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ میری پرواہ مت کریں آپ، جب میں نے ایمن سے آپ کو چھین کر برسوں پہلے آپ کے جذبات و احساسات کو مجروح کیا تھا، آپ کی ممتا کو تڑپایا تھا، تب کس کی پرواہ کی تھی؟ نہیں ربیہ، میرے جیسے خود غرض انسان پر آپ یا کسی کو ترس یا رحم کھانے کی ضرورت نہیں۔ جو سزا میں نے اپنا مقدر بنائی ہے، اسی میں مجھے جلنے دیں۔ بس جانے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ صفاقی سے کہتے کہتے ان کا لہجہ دھیما سا پڑ گیا۔ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ چائے اور دیگر لوازمات لاتے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کر کے دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آپ اپنے گھر میں خوش تو ہیں نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے ہاتھوں بے بس ہو کر وہ سوال کر ڈالا جس نے ان کے اندر ہلچل مچا رکھی تھی۔ ان کے اس سوال پر ربیہ حسن کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں وقار احمد؟ میں یہاں بھی خوش نہ رہوں؟ طنزیہ نگاہوں میں بہت کچھ پنہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔
خدا آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ یقین جانیے جب میں نے آپ کی شادی کا سنا تھا تو خلوص دل سے آپ کی ہستی مسکراتی زندگی کی دعا کی تھی۔ میں مانتا ہوں میرے جیسے مرد کی رفاقت آپ کے لیے قابل نفرت تھی۔ آپ کی اجاڑ زندگی میں ایک اچھے انسان کی آمد اور اس کے سنگ رفاقتوں کا سفر طے کرنا بہت ضروری تھا۔ ان کے ایک ایک لفظ میں سچائی اور خلوص پوشیدہ تھا۔ ان کے وجیح چہرے پر گو کے دکھ کے موسم اترے ہوئے تھے، مگر وہ کمال ضبط سے کام لے رہے تھے، اور ربیہ حسن کا ایک پل کو دل چاہا کہ کاش انہیں کہہ سکے کہ آپ کی محبتیں کھو کر میں تو جینا ہی بھول گئی تھی، مگر اب کوئی منزل کوئی راستہ ان کے دل اور درد کی طرف نہیں جاتا تھا، اس لیے ایسا کچھ کہنا اپنے ہی جذبات و احساسات کی توہین کرنا تھا۔ بھلا کیا حق تھا اس شخص سے کچھ کہنے کا جو ان کے لیے شجر ممنوع بن چکا تھا؟ جی ہاں وقار احمد، آپ نے تو جیتے جی میری زندگی کو الاؤ بنا دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے بلال حسن جیسے قابل بھروسہ مخلص اور بااعتماد انسان کی رفاقت میری اجاڑ اور پھیکی زندگی کے لیے مسرتوں کا باعث بن گئی۔ وہ ایک بے حد اچھے اور محبت کرنے والے، دکھ سکھ بانٹنے والے شریک سفر ثابت ہوئے ہیں۔ دوسرے لمحے وہ بڑے دل جلانے والے انداز میں بلال حسن کے لیے احترام اور عزت لیے انہیں اپنی نگاہوں میں گرانے پر مجبور کر گئیں، تو وہ مزید کچھ کہے بنا خاموشی سے وہ در چھوڑ آئے جہاں سے اب کچھ پانا ممکن نہ تھا۔ تم اپنے حواسوں میں تو ہو وقار۔ جہاں آرا بیگم کو وقار احمد نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو ایمن بھی وہیں موجود تھی۔ وہ تو یہ سب سنتے ہی تہش میں آ گئیں۔ ریلی پاپا، کیا واقعی ٹیچر ربیہ حسن میری مما ہیں؟ ایمن نگاہوں میں بے یقینی سمیٹے خوشی سے اچھل کر باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ ہاں بیٹے، وہ آپ کی مما ہیں اور اب آپ کو ان سے کوئی جدا نہیں کرے گا۔ آپ نے ہمیشہ ان کے پاس رہنا ہے۔ وقار احمد ایمن کو بازو میں سمیٹے بڑے مضبوط اور اٹل لہجے میں بولے۔ وقار، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ایمن ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ جہاں آرا بیگم نے انتہائی کسیلی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ بس کریں اماں جان آپ، ایمن اس کی بیٹی ہے، میں یا آپ اسے ماں کے پاس جانے سے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ پہلے ہی ہم لوگوں کی طرف سے بہت ناانصافیاں ہو چکی ہیں، بہت ستم ان پر توڑے ہیں، مگر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ربیہ سے ایمن کو دینے کا وعدہ کر آیا ہوں۔ وقار احمد کے چہرے اور لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان کا یہ روپ دیکھ رہی تھیں۔ ساری زندگی اس گھر میں ان کی ہی مانی اور سنی گئی تھی، اور آج وہ اپنی منمانی کر رہے تھے۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ایمن جسے انہوں نے پالا پوسا، جس کے ناز نخرے اٹھائے، وہ آج انہیں چھوڑ کر اس عورت کے پاس جا رہی تھی جسے کبھی انہوں نے مات دی تھی۔ پاپا، آپ مجھے مما سے ملوانے لے چلیں گے؟ بڑی آس بھری نگاہوں سے وہ باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹے، شام کو لے چلوں گا۔ اگر آپ نے وہاں رہنا ہو تو بیگ وغیرہ تیار کر لینا، اوکے؟ وہ اس کا سر سلاتے ہوئے تاکید کر رہے تھے، اور جہاں آرا بیگم محسوس کر رہی تھی کہ بیٹی کی جدائی کے احساس سے ان کا چہرہ ضبط کی کوشش کے باوجود سرخ ہو رہا تھا۔ کتنا ظالم ہو گیا تھا میرا بیٹا! اب جب کہ ہمیں اس کے وجود کی ضرورت تھی تو وہ اسے کسی اور کے حوالے کر رہا تھا۔ بھلا کیسے دل پتھر کر کے اس کے بنا جئیں گے؟ جہاں آرا بیگم جیسی بے حس عورت کی آنکھیں ایمن کے دور جانے کے خیال سے جل اٹھیں۔ پاپا، آپ میرے بغیر رہ لیں گے؟ وہ دادوں کو یکسر نظر انداز کیے باپ سے پوچھ رہی تھی۔ وقار نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ فکر مت کرو میری جان، آپ کے پاپا کو دھیرے دھیرے آپ کے بنا رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ آخر آپ کی مما کے بنا بھی تو جی رہا ہوں، کیوں اماں جان؟ ان کے کاٹدار مخاطب کرنے کے انداز میں بہت کچھ پنہاں تھا۔ وہ نگاہیں چرا گئیں۔ مگر میں جو آپ کو مس کروں گی، کاش آپ میں اور مما اکٹھے رہ سکتے۔ اس دل گرفتہ آواز میں عجیب سی حیثیت اور حسرت امڑ آئی تھی۔ ایمان، جو ناممکن ہو اس کے لیے ایسی خواہش مت کرو، بس آپ سب کچھ بھلا کر مما کے ساتھ خوش رہنا۔ مجھے یقین ہے میری ایمان مما کی محبتیں پا کر پاپا اور دادوں کو جلد بھول جائے گی، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہ لبوں پر ٹوٹی مسکراہٹ لیے بڑے حوصلے سے ایمان کو بہلا رہے تھے۔ جہاں آرا بیگم نے بھی آنسو چھپانے کے لیے رخ پھیر لیا۔ اپنے بیٹے کو درد کی سوغات دینے کے بعد یہ منظر دیکھنا ان کے لیے بھی سوہانی روح تھا۔ ربیہ اور بلال حسن بڑی بے چینی سے اس کی آمد کے منتظر تھے۔ وقار احمد نے انہیں فون پر صبح آگاہ کر دیا تھا کہ ایمن ان کے پاس شام تک آ جائے گی۔ وہ خود ہی اسے گیٹ تک گاڑی میں چھوڑ گئے۔ اس نے جو ہی گیٹ عبور کیا، ربیہ بھاگ کر اسے لپٹ گئی، اور پھر سارے فاصلے، ساری دوریاں، ساری بندشیں مٹ گئیں۔ دونوں ماں بیٹی یوں ٹوٹ کر روئیں کہ بلال حسن جیسے مضبوط اعصاب کے حامل انسان بھی یہ رنگت آمیز منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ آج سے پہلے تک ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا مقدس رشتہ تھا، اور آج وہ ماں بیٹی کے اٹوٹ رشتے کے روپ میں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ کئی سالوں کی اذیت ناک جدائی کا درد اور کرب اپنے اپنے طور پر انہوں نے سہا تھا، ایک دوسرے کے لیے بہت ترسی تھی۔ آج ساری پیاس، ساری تشنگی مٹ گئی تھی۔ ایمن تو ماں کی محبت اور بھرپور توجہ پا کر لمحوں کے لیے یہ بھی بھول گئی کہ پاپا کا گھر چھوڑتے وقت دادو جیسی سخت دل عورت کیسے اسے گلے لگا کر سسک پڑی تھی، اور بظاہر مضبوط دکھائی دینے والے پاپا کتنے افسردہ اور رنجیدہ تھے۔ البتہ جب رات نے سیاہ چادر اوڑھ لی تو بظاہر ہنستی مسکراتی ایمن کے دل کو کچھ ہونے لگا، گو کہ ربیہ حسن کے گھر میں، اس کے بیڈ روم میں دنیا کی ہر آسائش، ہر راحت میسر تھی، کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ سب سے بڑھ کر ماں کا شفیق وجود، ماں کی محبت، ان کی والہانہ لگاوٹیں اور توجہ پا کر وہ مسرور اور مطمئن تھی۔
پھر یہ اندر کیسا خلا تھا جو پر نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے کسی طور نیند آ رہی تھی۔ شاید نئی جگہ، نیا گھر، نیا ماحول اور نیا بیڈ تھا۔ اس نے خود کو مضطرب ہو کر بہلانا چاہا، تبھی مما دودھ کا گلاس لیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ خالی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمائے جانے کہاں گم تھی۔ ایمن، کیا بات ہے میری جان، کیا سونے کا پروگرام نہیں ہے؟ دودھ تپائی پر رکھ کر وہ پاس بیٹھ گئی۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ گھر میں تو میں 9:30 تک سو بھی جاتی ہوں۔ اس کی نگاہ خود بخود وال کلاک کی طرف اٹھ گئی، جہاں سوئیاں رات کے 10:30 بجا رہی تھی۔ نئی جگہ کی وجہ سے نیند دیر سے آئے گی۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ باتیں کرتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کیا سوچ رہی تھی؟ ایمن کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ سچ بتا دوں مما؟ ان کی گود میں سر رکھ کر وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل، بچوں کو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گویا انہوں نے اجازت دی۔ میں آپ اور پاپا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ ہے مما، میں وہاں رہتی تھی تو آپ کو بہت مس کرتی تھی، اور اب آپ کے پاس آ گئی ہوں تو مجھے پاپا بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس نے بنا کسی ریا کے انتہائی صاف گوئی سے کہا۔ ایما میری بچی، کیا آپ یہاں میرے پاس خوش نہیں ہو؟ حالانکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بغیر کسی عدالتی کارروائی اور قانونی جھگڑے کے ہی حاصل کر لیا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی آپ کو پا کر دنیا کی سب سے بڑی خوشی پا لی ہے۔ ان کا چمکتا چہرہ بجھ سا گیا اور وجود کے اندر بہت کچھ ٹوٹ سا گیا۔ خوش تو میں بھی ہوں، بس کیا کروں، پاپا کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ میرے بنا بہت اکیلے، بہت اداس ہوں گے، اور شاید دادو بھی اپسیٹ ہوں گی۔ اس کے بے بس لہجے میں باپ کی محبت سمٹ آئی تھی۔ تو آپ انہیں فون کر لیتی بیٹا۔ ربیہ حسن کا خوشگمانیوں میں گرا دل لمحہ بلمحہ مایوسی کے سمندر میں ڈوبا جا رہا تھا۔ نہیں مما، پھر وہ مجھے اور بھی زیادہ یاد آئیں گے اور میں شاید ساری رات سو نہ سکوں۔ اس کی آواز بھراسی گئی۔ سوری گڑیا، اب آپ کو یہاں میرے پاس رہنے کے لیے بہت کچھ لازماً بھولنا ہوگا، ورنہ پھر یوں تو آپ کافی ڈسٹرب رہیں گی۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ ایک بات کہوں مما، کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ، میں اور پاپا پھر سے اکٹھے ہو جائیں؟ قدرے جھجک کر رک کر اپنی ادھوری خواہش کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ ایمن، وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ ہاں مما، میرے پاپا تو ویسے بھی انکل سے زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت ہیں۔ آپ انکل سے طلاق لے کر پاپا سے شادی کر لیں، پھر کوئی بھی مجھ سے دور نہیں رہے گا۔ اپنی تشنہ آرزوؤں اور حسرتوں کا واضح اظہار کرتی وہ انتہائی معصومیت سے ان کے ساکت بیٹھے وجود پر بم گراتی چلی گئی۔ ایمن، خدا کے لیے بیٹا خاموش ہو جاؤ، مت ایسی غلط اور الٹی سیدھی باتیں کرو۔ بلال حسن نے سن لیا تو سخت خفا ہوں گے۔ انہوں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وحشت زدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، مبادا بلال حسن نے کچھ سن نہ لیا ہو۔ سوری مما، کیا آپ میری خاطر میرے لیے ایسا نہیں کر سکتی؟ اس نے جیسے التجا سی کی۔ پلیز ایمن میری بچی، چپ ہو جا۔ اب ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے بیٹا۔ یہ فاصلے، یہ دوریاں اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جو تمہارے پاپا کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہمارا مقدر بنی ہے۔ میں تمہاری خاطر جان تو دے سکتی ہوں ایما، مگر واپسی کا راستہ نہیں اپنا سکتی۔ بے شک بلال حسن تمہارے پاپا جیسے نہ صحیح، مگر انہوں نے جو تحفظ، جو اعتبار اور جو خلوص اور محبت مجھے دی ہے، کیسے سب کچھ بلا کر بے اعتباری کا زخم انہیں دے دوں؟ تمہارے پاپا نے تو مجھے کڑی دھوپ میں ڈال دیا تھا۔ ایمن، اگر یہ شخص تمہاری مما کو اپنی ذات کا مضبوط صاحبان نہ دیتا تو جانے کب کی جلس کا راگ بن چکی ہوتی۔ نہیں بیٹا، یہ بہت مشکل قدم ہے، میں کبھی ناممکن کو ممکن نہیں بنا سکتی۔ آپ مجھے مل گئی ہو، بس میرے جیسی ہرمن نصیب عورت کے لیے یہ خوشی کافی ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ربیہ حسن دھیرے دھیرے اداس لہجے میں اسے بتاتے ہوئے سمجھاتی رہیں۔ خاموشی سے سب کچھ سنتی ایمن نے دکھ اور کرب سے ہونٹ کاٹتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ یہ سوچ ہی کتنی اذیت ناک تھی کہ اس کے ماما اور پاپا ایسے راستوں کے مسافر بن چکے تھے جو اب کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے، اور کیا وہ کسی ایک کو کھو کر دوسرے رشتے کے ساتھ رہ پائے گی؟ آزمائش کے پل صراط پر چلتی ایمن کی آنکھیں اس تصور سے ہی آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ وہ بے بس تھی، مما مجبور تھیں اور وقار احمد مجرم، سب ہی اپنے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ایمن کو واپس آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ زندگی کی پرانی روٹین جاری تھی، جہاں آرا بیگم اور وقار احمد تہ دل سے ربیہ حسن کے مشکور تھے، جو ان کے آنگن کی بہار، ان کے گھر کی روشنی انہیں واپس لوٹا گئی تھی۔ وہ خود اور بلال حسن کل رات کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر لندن چلے گئے تھے۔ دادو اور پاپا نے گمسم اور کوئی ایمن کی واپسی پر اس کی والہانہ سواگت کیا تھا۔ ربیہ نے ایسا کیوں کیا؟ جب وقار احمد خود بخوشی ایمن انہیں سونپ آئے تھے تو وہ کیوں واپس چھوڑ گئیں؟ وقار احمد یہ جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ایمن نے تو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ کیسے بتاتی کہ پاپا میں دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ ابھی کچھ دیر پہلے ربیہ حسن کا ملازم انہیں ربیہ کا خط دے کر گیا تھا۔ خط ایمن کے نام تھا، انہوں نے لکھا تھا: ایمن میری جان، ڈھیروں پیار۔ آج آپ کی بدنصیب مما ہمیشہ کے لیے پاکستان اور اس سرزمین سے سارے تعلق توڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکی۔ میں ان گزرے 2 دنوں میں جان گئی کہ آپ کو جن رشتوں نے پالا پوسا ہے، ان کی محبت آپ کے خون میں، آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ آپ میرے پاس
2 دن رہیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اپنے پاپا اور گھر کو ہی یاد کرتی رہیں۔ ان کی باتیں، ان کا ذکر ہی آپ کے لبوں پر تھا۔ میں تو آپ کے پاس ہو کر بھی آپ سے دور تھی میری بچی۔ شاید آپ مجھ سے خفا ہوں کہ میں آپ کی ادھوری خواہش پوری نہیں کر سکی۔ میں کیا کرتی ایما؟ کیسے ایک باوفا اور مخلص شخص سے تعلق توڑ کر واپس اس شخص کے پاس لوٹتی جس کے پاس آپ کی ماما کو دینے کے لیے اذیتوں کے سوا کچھ نہیں تھا؟ میری بات یاد رکھنا ایما، جو مرد کبھی ماں، کبھی بیوی اور کبھی بہنوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے رہتے ہیں، ان کے گھر اور دل کبھی نہیں بس پاتے۔ گو کہ میرا اب آپ کے پاپا اور دادوں سے کوئی رشتہ نہیں رہا، مگر میں پھر بھی آپ سے کہوں گی، ان دونوں کا بہت خیال رکھنا، خاص طور پر پاپا کے سارے کام آپ نے کرنے ہیں، ان کی خدمت کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، انہیں کبھی اکیلے مت چھوڑنا کہ اب انہیں ساری عمر اکیلے پن کی آگ میں جلنا ہے۔ آپ نے ہمت کر کے اپنے پاپا کو اس آگ سے بچانا ہے، اوکے؟ زندگی میں ایک بار آپ کی ماما آپ سے ملنے ضرور آئے گی، جب آپ دلہن بن کر عملی زندگی میں قدم رکھیں گی۔ دعا کرنا کہ ماما تمہارے بنا جینا سیکھ لے۔ اللہ حافظ، آپ کی ہرمن نصیب ماں، ربیہ حسن۔ خط ایمن کے لرزتے ہاتھوں میں تھا اور اس کے لب دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس کے قریب کھڑے وقار احمد خط پڑھ کر تعصب سے سوچ رہے تھے، ربیہ تم عورت تھی، اس لیے باوفا اور اعلیٰ ظرف نکلی۔ میرے جیسے کٹ پتلی مرد کی واقعی یہی سزا ہونی چاہیے کہ وہ ساری عمر پچھتاوے اور پشیمانی کی آگ میں سلگتا رہے اور کبھی سکون نہ پا سکے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔